ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے مٹھی میں ہے سمندر، جس کی رائٹر ہے اسما قادری، اور میں نے سنا ہے کہ یہ بہت اچھا ناول ہے۔ ہوپ سو کہ یہ اچھا ہی ہو، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے، لیکن وہ میں ناول کے اینڈ پر کروں گی اگر مجھے یاد رہا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ کو۔ اس کی جتنی بھی ایپیسوڈ ہوئی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو جلدی پرووائڈ کر دوں، تو آپ لوگ تھوڑا سا صبر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ لان میں سست رفتاری سے جاگنگ کرتا حاشر حسن دادا ابو کے کمرے کے قریب سے گزرا تو کھلی کھڑکی سے آتی ان کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ الفاظ اور انداز دونوں میں ہی اتنی تڑپ تھی کہ اسے اپنے دل کی دنیا میں سے ایک گونا گوسی کیفیت اور تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ کیا واقعی صبح طیبہ کو دیکھنے کی خواہش اتنی شدید ہو سکتی تھی کہ اس کے حصول کے بعد انسان دنیا کی ہر خواہش سے دستبردار ہونے کو راضی ہو جائے؟ ایک سحر زدہ سی کیفیت میں وہ اپنا جاگنگ کا پروگرام ادھورا چھوڑ کر گھر کے اندر کی طرف جانے کے لیے پلٹا۔ وہ صبح خیز تھا اور روزانہ بڑی پابندی سے جاگنگ کے لیے قریبی پارک جایا کرتا تھا، لیکن آج اسے اپنی طبیعت میں کچھ کسل مندی سی محسوس ہوئی۔ شاید رات دیر تک جا کر مووی دیکھنے کا اثر تھا کہ وہ پارک تک جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافی دیر یوں ہی بستر پر لیٹ کر کروٹیں لیتے لیتے گزارنے کے بعد وہ گھر کے لان میں ہی جاگنگ کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اب دادا ابو کے کمرے کی کھڑکی سے آتی آواز نے اسے اپنا یہ پروگرام بھی ادھورا چھوڑنے پر مجبور کر کے اپنی طرف پوری طرح متوجہ کر لیا تھا۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو جائے۔ حاشر حسن کی اپنے کمرے کے دروازے پر موجودگی سے بے خبر وہ جائے نماز پر بیٹھے بڑے خشوع و خضوع سے اپنی درخواست اس دربار رحمت میں درج کروانے میں مصروف تھے۔ حاشر حسن کو ان کا اس درجہ استغراق پر جہاں حیرت ہوئی، وہاں ایسے کئی لمحے اس کی یاد میں جاگنے لگے جب اس نے دادا ابو کو ڈیڈی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے دیکھا تھا کہ وہ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ڈیڈی ان کی اس خواہش کو ماننے سے کبھی صاف انکار تو نہ کرتے تھے، لیکن ان کے پاس نہ جانے کے لیے بھی کئی عذر تھے۔ کبھی بزنس کی مصروفیات تو کبھی فیملی میں ہونے والا کوئی اہم فنکشن دادا ابو کی اس واحد خواہش کے آگے دیوار بن جاتا تھا۔ اکیلے دادا ابو کا بھی سفر حج پر جانا ممکن نہ تھا۔ برسوں پہلے ہونے والے فالج کے اٹیک نے ان کے دائیں بازو کو بالکل ناکارہ کر دیا تھا، دائیں ٹانگ میں بھی کافی لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ انجائنا کی تکلیف میں بھی مبتلا تھے۔ کسی حد تک معذور دادا ابو کے لیے اکیلے مناسک حج ادا کرنا ممکن نہ تھا، سو وہ ہر سال انتظار کرتے تھے کہ شاید ان کا بیٹا اس بار ان کی خواہش پوری کر دے، اپنی مصروفیات کے دائرے سے نکل کر کچھ دن ان کی نظر کر دے، لیکن اب تک یہ خواب ہی تھا۔ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلے یہ چند گام ہو جائیں۔ ان کے لہجے میں یقین تھا اور چہرے پر اشکوں کی روانی، آنسو بہہ بہہ کر ان کی سفید براق داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وجود پر لرزہ سا طاری تھا۔ ان کی انتہائی کیفیت کو محسوس کرتا حاشر حسن خود کو ان کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکا۔ وہ اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے پلٹے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے تاثرات بیک وقت چلکے تھے۔ حاشر بیٹا، تم یہاں میرے کمرے میں؟ جذبات کی شدت نے انہیں آگے کچھ نہ کہنے دیا تھا۔ ان کے قریبی گھٹنوں کے بل بیٹھتا حاشر حسن ان کی حیرت کو محسوس کرتا اپنی جگہ شرمندگی سے کٹنے لگا۔ اپر کلاس کے بہت سے گھروں کی طرح ان کے گھر میں بھی بزرگوں کو الگ تھلگ رکھنے کا رواج رائج تھا۔ نہ وہ لوگ اپنی محفلوں میں دادا ابو کو شریک کرتے تھے اور نہ وہ کبھی خود ان کے پاس بیٹھ کر چند گھڑیاں گزارنے کے روادار تھے۔ اپنی محفلوں میں انہیں شامل کرنے کا مطلب تھا کہ ارد گرد کے لوگوں سے اپنا مضحکہ اڑوایا جائے۔ ایسے ہر موقع پر دادا ابو اپنے پند و ناصیہ کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ عورتوں اور مردوں کا بے حجاب ملنا، روپے کا بے دریغ استعمال اور سب سے بڑھ کر کھلے عام کی جانے والی مینوشی انہیں مشتعل کر دیا کرتی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیے بغیر وہ اپنی تقریر شروع کر دیتے تھے۔ ان کی باتوں کو سن کر کچھ لوگ تو ان کا مذاق اڑانے لگتے اور کچھ آئینہ دکھائے جانے پر برہم ہو کر محفل سے واک آؤٹ کر جاتے۔ دونوں ہی صورتیں ان کے بیٹے اور بہو کے لیے نہایت ناخوشگوار تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ انہیں ایسی محفلوں سے دور رکھا جانے لگا۔
नौकरों को सख्त हदायत थी कि वो ऐसे किसी मौके पर अपने कमरे से बाहर न निकलने पाए। मालकान के हुक्म की तामील करते हुए मुलाजमीन ऐसे मौके पर उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देते थे। शुरू में वो खुद पर आयद की जाने वाली इस पाबंदी पर बहुत बरहम हुए, लेकिन फिर अपनी बरहमी का कोई फ़ायदा न होते देखकर मसलहत इख्तियार कर ली। अब वो मुकम्मल तौर पर गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाशों से उन्हें कोई सरोकार न रहा था। दिल में अगर कोई तमन्ना ज़िंदगी थी तो बस यही कि अब एक बार दरे हबीब पर हाज़िरी दे दे, वहाँ बरसती रहमतों की बरसात से अपने वजूद पर लगे गुनाहों के दाग धो लें, फिर चाहे ज़िंदगी रूठ जाए। अपनी जवानी के दिनों में वो ठीक ठाक सोशल शख्स थे। जद्दी पुश्ती बिजनेस को संभालने, घर, बीवी और फिर औलाद की मसरूफियात ने उन्हें कभी अल्लाह को खुद से इतना करीब महसूस होने का मौका फराहम ना किया था जितना बीवी की मौत और फिर खुद पर होने वाले फालिज के हमले ने फराहम किया। एक अज़ू मुअत्तिल की तरह अपने कमरे की तन्हाई में पड़े पड़े उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा बामा तफसीर कई बार पढ़ा। इस्लामी ज़िंदगी और इस्लाम के रहनुमा असूलों पर मबनी बेशुमार कुतब उनके ज़ेर मुतालिया आई। अपनी उम्र भर की गफलत और दीन से दूरी पर नादिम वो अब पूरी तरह अल्लाह के साथ मशगूल हो गए थे, लेकिन बार बार ये वहम परेशान करता कि न जाने उम्र भर के गुनाहों की माफ़ी मिल भी सकती है कि नहीं, और उन्हीं गुनाहों को बख्शवाने एक बार वो उसके दरबार में हाजिर होना चाहते थे। दादा अबू, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ हज पर चल सकता हूँ। हाशिर हसन की बात ने एक पल को उनके चेहरे पर इस्तजाब की कैफियत पैदा की और फिर उनका चेहरा फ़रत मुसर्रत से चमकने लगा था। अभी उस दरबार में दरख्वास्त दायर की उन्हें देर ही कितनी हुई थी कि वहाँ से इंतज़ामात की मंजूरी भी मिलनी शुरू हो गई थी। वो हाशिर हसन के वजूद को यकसर फरामोश किए बेख्तियारी अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हो गए थे। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया हाशिर? ये कोई उम्र है ऐसे कामों की? जब 60-70 वर्ष के हो जाओ तो फिर इस किस्म के शौक़ पालना शुरू कर देना। फ़िलहाल तो तुम्हें सिर्फ अपने करियर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहले दुनिया में कोई मकाम बना लो, फिर ये सब सोचना। बेगम हसन रियाज हाशिर हसन की बात सुनकर यकदम में मुश्तइल हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा जूस वापस प्लेट में पटकने वाले उसे बेनकत बातें सुनाना शुरू कर दी थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की मम्मी कि आप मुझे ताना दें। मैं सिर्फ दादा अब्बू को अपने साथ हज पर ले जाने की बात कर रहा हूँ। इतने सालों से वो डैडी से ये फरमाइश कर रहे हैं। डैडी अपनी मसरूफियात की वजह से उनकी ख्वाहिश पूरी करने की पोजीशन में नहीं, लेकिन मैं तो अभी कुछ अरसे में फ़ाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स देकर फारिग हो जाऊँगा। अगर मेरी फरागत के ये दिन दादा अब्बू के काम आ जाए तो इसमें क्या हर्ज है? उनके गुस्से को खातिर में लाए बगैर हाशिर हसन ने अपनी चाय में चीनी मिलाते हुए नहायत इत्मीनान से जवाब दिया था। टेबल पर मौजूद दीगर लोग भी माँ बेटे की बहस से बेनियाज अपने अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जे थे। एग्ज़ाम्स के बाद की फरागत इसलिए नहीं होती कि इसे तुम अपने किसी एडवेंचर में ज़ाया करने के बारे में सोचो। 1 लाख ऐसे काम है जो तुम अपनी फरागत के इस अरसे में कर सकते हो। सबसे बढ़कर तो तुम्हारे डैडी का बिजनेस है, जिससे वक्त देकर तुम कुछ नहीं तो थोड़ा सा तजुर्बा भी हासिल कर लोगे। यूँ भी एक ना एक दिन तुम ही लोगों ने इस बिज़नेस को संभालना है। अगर आज इसके बारे में कुछ जान लोगे तो कल कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और मुमकिन तरीके से उसे उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश कर रही थी। बिज़नेस की बात तो आप मुझसे किया ही ना करें। मैंने मेडिकल की टफ़ तालीम में इतने साल इसलिए नहीं खपाए कि बैठकर स्टॉक एक्सचेंज की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करूं या क्रेडिट और डेबिट के मसाइल को समझूं। बिज़नेस डैडी का हेडेक है, उसे ही उन तक महदूद रहने दें। अगले चंद सालों में आशिर अपनी तालीम से फारिग होने के बाद उन्हें सपोर्ट कर लेगा। हमेशा की तरह उस वक्त भी वो बिज़नेस के तस्करे पर हत्थे से अखड़ गया था। न जाने क्यों उस एक बिज़नेसमैन का बेटा होने के बावजूद उसे इस काम में कोई चार्म नज़र न आता था। ओके मत लो तुम बिज़नेस में इंटरेस्ट, लेकिन यूँ बेजा मुशक्क़त में अपना वक्त ज़ाया करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि सऊदी अरब का मौसम कैसा है? झुलस कर रह जाओगे वहाँ की गर्मी में। पिछले साल मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड हज करके आए थे। आने के बाद घर वाले ही उनकी शक्ल नहीं पहचान पा रहे थे। काली स्याह रंगत और दुबला पतला सरापा, उस पर से सर मुंडा हुआ और चेहरे पर दाढ़ी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कभी एक खूबसूरत और खुश लिबास शख्स रहे होंगे। कम अज़ कम तुम्हें तो मैं इस हुलिये में हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी जवानी के दिन है, ये खेलो कूदो ऐश करो। अभी तुमने ऐसे कौन से गुनाह कर डाले हैं जिन्हें बख्शवाने के लिए जा रहे हो? बात गुनाहों को बख्शवाने की नहीं है मम्मी। एक तरह से उसे आप मेरा शौक़ समझ लें। मैं अपनी छुट्टियां पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में गुजारना चाहता हूँ। उनकी मुसलसल बहस ने उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें किसी न किसी तरह कायल करने की कोशिश कर रहा था। अगर बात शौक़ और तफरीह की है तो इसके लिए और भी दूसरी जगहों का इंतखाब किया जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई मुल्कों में हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। तुम उनमें से किसी जगह चले जाओ।
مسز حسن بھی اتنی آسانی سے قائل ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کے ساتھ بحث کرنا اور بحث میں جیتنا دونوں ہی ایک طرح سے ناممکن تھے۔ حاشر حسن نے اس بار مدد طلب کرتی نگاہوں سے خاموشی سے چائے کے سپ لیتے حسن ریاض صاحب کی طرف دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اپنے دادا ابو کے ساتھ جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے اور اپنے دادا کے کاغذات اور حج پر جانے کی درخواستیں آج ہی میرے پی اے کو دے دینا، وہ تمام بندوبست کر دے گا۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ ٹھوس لہجے میں اسے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قریب کھڑے ملازم نے لپک کر ان کا بریف کیس تھام لیا تھا۔ وہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتے ڈائننگ روم سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ ملازم ان کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ تم مسلمان اس عمارت کے گرد چکر کاٹنے کیوں جاتے ہو؟ انگریزی میں پوچھے گئے اس سوال پر گاڑی کا لاک کھولتے حاشر حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ کوئی سفید فام تھا جو حاشر حسن تو 2 قدم پیچھے چھڑی کا سہارا لیے کھڑے دادا ابو سے مخاطب تھا۔ گاڑی کا دروازہ ان لاک کرتے حاشر حسن کی پوری توجہ سفید فام اور دادا ابو کی طرف ہو گئی۔ دیکھیے دادا ابو، اس سوال کا کوئی جواب دیتے ہیں؟ وہ عمارت میرے خدا کا گھر ہے، اس لیے، دادا ابو نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ تمہارا خدا کیا صرف اس عمارت میں ہی رہتا ہے؟ سفید فام کے انداز میں ایک واضح چبھن تھی۔ نہیں، وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ دادا ابو اس کی لہجے کی چبھن سے بے نیاز تھے۔ تو پھر تم اس عمارت کا چکر کاٹنے کے لیے اتنا روپیہ اور وقت ضائع کر کے اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ شاید کسی غیر مسلم اخبار کا نمائندہ تھا جس نے انہیں اپنے سوالات کی زد پر لے رکھا تھا۔ دراصل اس وقت وہ لوگ سفر حج کے متعلق ایک معلوماتی کلاس لے کر واپس گھر جانے کے لیے گاڑی کی طرف آئے تھے، لیکن اب اس آفت ناگہانی سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ اس کا حکم ہے صرف اس لیے، شہادت کی انگلی بلند کرتے آنکھیں عقیدت سے بند کر کے جس عالم جذب میں دادا ابو نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، جواب کے منتظر حاشر حسن اور سفید فام دونوں ساکت کھڑے رہ گئے۔ عقیدت و ایمان کی اس شدت کے آگے کوئی سوال ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ چلو بیٹا، اب گھر چلتے ہیں۔ دادا ابو کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا تھا اور اس نے ان کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کا رخ کیا تھا۔ سفید فام بھی اس دوران وہاں سے مخالف سمت حرکت کر چکا تھا۔ آپ نے اس کی بات کے جواب میں کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں دی دادا ابو؟ گاڑی کو ہموار چمکیلی سڑک پر دہراتے اس نے ان سے پوچھا۔ عقیدے کے معاملے میں دلیل سے لوگوں کو خاموش تو کروایا جا سکتا ہے، قائل نہیں، اس لیے میں نے اس شخص سے بحث کو فضول جانا، اور یوں بھی میں نے اس کے سامنے جو وجہ بیان کی بالکل درست تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہی تو وہاں جاتے ہیں، پھر جس بات کو اس کا حکم مان لیا جائے بھلا اسے ادا کرنے کے لیے لوگوں کو وضاحت دینے اور اس کی عقلی توجیہ پیش کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ مالک ہے، اس نے جو چاہا حکم دے دیا، ہمارا کام تو صرف اس حکم کو بجا لانا ہے۔ فائدہ عقل دلیل کی توڑ مار باندھ کر اسے درست ثابت کرنا نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے اندر یہ یقین ہو کہ جو کہہ دیا گیا ہے وہی درست ہے، کیوں اور کیسے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مدھم سے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ حاشر حسن انہیں یہ نہ بتا سکا کہ وہ تو خود حج کو ایک ریچول رسم سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں دادا ابو؟ انہیں دونوں پیروں سے جوتا اتار کر بغل میں دباتے دیکھ کر وہ حیرت سے چیخا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گروپ کے لوگوں پر بھی ایک نظر ڈالی تھی کہ کہیں ان میں سے کسی نے دادا ابو کی یہ عجیب و غریب حرکت تو نہیں دیکھ لی، لیکن وہ سب سرزمین مکہ پر قدم رکھتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کٹ گئے تھے۔ زمین بری طرح تپ رہی ہے دادا ابو، آپ کے پاؤں جھلس جائیں گے، پلیز جوتے پہن لیں۔ دبے دبے الفاظ میں اس نے ان سے التجا کی۔ اس کے خیال میں کے مطابق دادا ابو کی ذہنی روح بہک چکی تھی۔ تم جانتے ہو حاشر بیٹا کہ مکہ شریف کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے عجیب سی کیفیت میں پوچھا، اور پھر اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے، اس سرزمین مقدس پر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک کئی سال اس سرزمین پر گزارے تھے۔ یہاں کی خاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا چومنے کا شرف حاصل ہے۔ تمہارے خیال میں کیا مجھ جیسا گناہگار شخص اس خاک پاک کو اپنے جوتوں سے روننے کا حق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تو اپنے قدم بھی اس زمین پر نہیں رکھنے چاہیے۔ مجھ جیسے آسی کو تو سر کے بل یہاں کی گلیوں میں چلنا چاہیے، لیکن کیا کروں، جسم اور ایمان دونوں ہی اتنے مضبوط نہیں کہ وقت کا حق ادا کر سکیں۔ میں حقیر سی محبت کا یہی حقیر سا عملی مظاہرہ ہے۔ تم مجھے اس سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ اشک بڑی روانی سے ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ حج کو صرف ایک رسم سمجھنے والا حاشر حسن بے بسی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ان کے یہی اشک تو تھے جن کا اسیر ہو کر وہ ممی کی بیجا مخالفت کے باوجود انہیں حج کروانے لے آیا تھا، لیکن اس کے لیے یہ امر بھی انتہائی حیران کن تھا کہ جب سے اس نے انہیں حج پر چلنے کی خوشخبری سنائی تھی، ان کے گریہ وزاری میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔
اپنی کسی درینہ خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچتے دیکھ کر بھی کوئی شخص اتنا آزردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاشر حسن کو اس سوال کا جواب نہ ملا تھا۔ اس نے اپنے گروپ میں شامل کچھ اور لوگوں کو بھی اس سفر کے دوران بارہا روتے دیکھا تھا، لیکن خود اس کے اپنے اندر ایک جامد سناٹا تھا۔ اتنے سارے لوگوں پر چھائی اس سحر انگیز کیفیت کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان سب لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے بھی ان سے بالکل مختلف تھا۔ اسے کسی کی محبت کھینچ کر یہاں نہیں لائی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں اپنے کسی گناہ کو بخشوانے کا خیال تھا۔ وہ تو صرف ایک لمحے کی قید میں آ کر دادا ابو سے کیا جانے والا وعدہ نبھانے کی خاطر یہاں آیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق نائٹ کلب کی راتیں گزارنے، بے تحاشا ڈرنک کرنے، گرل فرینڈ سے ہر طرح کے تعلقات استوار کرنے، بات پہ بات جھوٹ بولنے، اور ایسے ہی ہزاروں زندگی بھر کے گناہوں کو کعبہ کے گرد چکر کاٹ کر اور حرم شریف میں 4 سجدے کر کے بخشوانے کا خیال نہایت احمقانہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے لوگ ایک مسحور کن فریب کا شکار ہیں، اور خدا آسمان کی بلندیوں پر مسند افروز اس کی اس سادہ لوحی پر مسکرا رہا ہے۔ دھڑ 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 بیرونی دروازہ پوری شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ بستر پر محو خواب عبادہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی، سرہانے پڑا، دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا اور ابا جی کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ وہ جائے نماز پر قاعدہ کی حالت میں بیٹھے تھے۔ ان کے تیزی سے حرکت کرتے ہونٹوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ دروازے پر دی جانے والی مسلسل دستک نے انہیں بھی مضطرب کر دیا۔ وہ خود بھی نہایت ہراساں تھی۔ خوف و ہراس کی یہ دولت تو یوں بھی اس کے اکلوتے بھائی نے گزشتہ 2 برسوں سے انہیں عطا کی ہوئی تھی۔ پورے 2 برس سے ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ کہیں پتہ بھی کھڑک جاتا تو وہ سہم کر رہ جاتے، لہٰذا رات کے اس پہر دروازے پر نہایت غیر شریفانہ انداز میں دی جانے والی اس دستک نے تو ان کے دلوں کے سینے کے اندر لرز جانے پر مجبور کر ہی دینا تھا۔ دھڑکی زوردار آواز پر مسلسل دی جانے والی دستکوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور گھر کے در و دیوار بھاری بوٹوں کی آواز سے گونج اٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد المبین صاحب نے بڑی عجلت میں دائیں بائیں سلام پھیر کر نماز ختم کی۔ ابا جی پولیس! عبادہ نے خاکی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس خوفناک مونچھوں والے شخص کو دیکھ کر چیخ ماری اور دوڑ کر ان سے جا لپٹی۔ اسلم ٹی ٹی کہاں ہے؟ آنے والے شخص نے عبد المبین کو گھورتے ہوئے نہایت درست لہجے میں پوچھا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، سہمی ہوئی عبادہ کے گرد اپنا دایاں بازو لپیٹتے انہوں نے جواب دیا تھا۔ عبادہ کے دل کی غیر معمولی دھڑکن اور مکان کے مختلف حصوں میں چیزوں کے اٹھانے پٹکنے کی آوازیں ان کی سماعتوں کو آری کی طرح چیر رہی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے بڈھا! وہ شخص جو اپنے سینے پر لگے بیج سے علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او ظاہر ہو رہا تھا، حلق کے بل دھاڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا۔ عبادہ کے الگ سے بے ساختہ ایک سسکاری نکلے۔ ہیڈ ماسٹر عبد المبین، جن کو راہ چلتے لوگ سلام کیا کرتے تھے، ان کی اس قدر ذلت کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسلم جیسے گندے کیڑوں کو پیدا کر ڈالتے ہو تم لوگ، اور پتہ پوچھنے پر صاف انکاری ہو جاتے ہو کہ کوئی تعلق نہیں، تمہارا تعلق نہیں اس سے تو کیا؟ وہ اپنی مخصوص پولیس والوں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی رائفل تانے مستعد کھڑے تھے۔ جوان بیٹی کے سامنے اتنی گندی گالی سن کر عبد المبین صاحب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ان کی اکلوتی اولاد نرینہ نے انہیں بڑی مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ برسوں سے بنائی گئی عزت کے دیوار میں اس کے حوالے سے ملنے والے تانوں نے بڑے بڑے شگاف ڈال دیے تھے۔ چاہے تم یقین کرو یا نہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پچھلے 4 ماہ سے میں نے اور میری بیٹی نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو تو ارد گرد والوں سے پوچھ سکتے ہو، کسی نے بھی اسے اتنے عرصے سے یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ شریانوں میں خون کے ساتھ دوڑتے غصے کے باوجود بھی ان کا لہجہ مدھم ہی تھا۔ چلو یقین کر لیتے ہیں تمہاری بات کا، لیکن اسلم تو ہمیں ہر حال میں چاہیے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہولے ہولے مارتا وہ عین عبد المبین کے مقابل کھڑا تھا، لیکن اس کی نگاہیں عبادہ کے سبھی چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی۔ تمہیں اس کی تلاش ہے؟ جیسے چاہے اسے ڈھونڈ نکالو، ہمارے لیے تو یوں بھی وہ مر ہی چکا ہے۔ اس کی نگاہوں سے چھلکتی خباثت نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ ہر بندے کو ڈھونڈنے کا ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ تمہارے بیٹے کو ہم جگہ چھاپے مار مار کر نہیں ڈھونڈیں گے، جب وہ خود تڑپ کر اپنے بل سے باہر آئے گا۔ اس کے ارادوں کی خوفناکی اس کی لہجے سے یہاں تھی۔ عبادہ کو اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ خادم حسین! وہ بغیر پلٹے اپنے پیچھے کھڑے سپاہی سے مخاطب ہوا۔ نور محمد اور خیر دین سے کہو مکان کی تلاشی ختم کر دے۔ اسلم ٹی ٹی تک پہنچنے کا راستہ ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ یس سر، خادم حسین نامی تابعداری سے کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے افسر کے لہجے میں پائی جانے والی معنی خیزی اس سے چھپی نہیں رہی تھی۔ سرفراز، بڈھے کو کمرے سے اکیلے نکال کر لے جانے کا دم ہے تیرے بازو میں، یا کسی کو تیری مدد کے لیے بلواؤں؟ اب وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے دوسرے سپاہی سے مخاطب تھا۔ اس چڑی مار کے لیے بھی
اگر سرفراز کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو بہتر ہے وہ پولیس کو وردی اتار کر ناچنے والے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے، نہایت رونق سے جواب دیتا وہ ماسٹر عبد المبین کی طرف بڑھا تھا۔ چل بڈھے، نکل کمرے سے، اس نے ماسٹر عبد المبین کو گدی سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ نہیں، وہ بھرپور مزاحمت کر رہے تھے۔ چھوڑو میرے ابا جی کو۔ سہمی ہوئی عبادہ بری طرح ان کے ساتھ لپٹی جا رہی تھی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، ہم تمہارے ابا جی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یکدم ہی ایس ایچ او نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں جکڑا تھا۔ سپاہی سرفراز کے شکنجے میں جکڑا۔ عبد المبین صاحب کا لاغر وجود اس منظر کو دیکھ کر بری طرح بھڑکا۔ انہوں نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے خود کو ان کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن حرام کی کمائی پر پلے اس کے سانڈ کے سامنے اس مزاحمت کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ بری طرح انہیں دھکیلتا کمرے سے باہر لے گیا۔ تمہیں اللہ رسول کا واسطہ یہ ظلم مت کرو، میری مظلوم بچی کو اسلم کی بہن ہونے کی اتنی سخت سزا نہ دو۔ وہ کمرے کے بند دروازے سے سر ٹکراتے بری طرح بلک رہے تھے، لیکن اندر موجود شخص سماعتیں رکھتے ہوئے بھی بہرا تھا۔ بند دروازے کے پیچھے قانون کی وردی میں وحشت و بربریت کا رقص بری طرح جاری تھا۔ بوڑھے بے کس باپ کی فریادوں پر کہکے لگاتے مزید 4 گز للچائی نگاہوں سے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ دادا ابو، ہم مسلمان یہاں کیوں آتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی سیاہ عمارت پر نظر ٹکائے وہ کھوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ دادا ابو نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی مختلف سی کیفیت طاری تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکے۔ پاکستان سے روانہ ہونے سے لے کر مناسک حج ادا کرنے تک انہوں نے ایک بار بھی اس کے چہرے پر ایسی کیفیت نہیں دیکھی تھی۔ ان کے ساتھ مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرتے، انہیں وہیل چیئر پر خانہ کعبہ کا طواف کراتے، قربانی، حلق اور رمی کے فرائض انجام دیتے، وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ان کے ہمراہ رہا تھا، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سپاٹ چہرے پر کچھ دراڑیں سی پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ ملتزم حجرہ اسود اور دروازہ کعبہ کا درمیانی حصہ سے لپٹ کر دعائیں مانگتے وقت انہوں نے سب سے زیادہ دعائیں اپنے اسی پوتے کے حق میں کی تھی۔ انہیں اس کے جذبات سے عاری سپاٹ چہرے کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ اس مقدس مقام سے کوئی پرواہ نہ نجات لیے بغیر یوں ہی خالی ہاتھ نہ لوٹ جائیں۔ گناہوں کی جو گٹھری وہ اپنے شانوں پر لاد کر یہاں لایا، اس کے بوجھ سے آزاد ہوئے بغیر ہی اپنی سابقہ زندگی میں نہ داخل ہو جائے۔ دادا ابو، پلیز بتائیے نا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں خاموش پا کر پہلے سے ذرا مختلف الفاظ میں اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا یہاں آنے کے لیے تمہارے پاس یہ جواز کافی نہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو حکم دیتا ہے حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو؟ اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے اس سے سوال کیا تھا۔ میں آپ کی طرح کا پختہ ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہوں دادا ابو، مجھے عقیدہ کی اس گہرائی سے واسطہ نہیں جہاں حکم کے آگے کیوں کا سوال نہ اٹھتا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ جب خدا ہر پل ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم یہاں اتنی دور کس کی تلاش میں آتے ہیں؟ یہ سارے لوگ جو یہاں آ کر اتنے گھر کو جاتے ہیں کہ لگتا ہے خدا ان کے ہمراہ ہے، وہاں اپنے اپنے دیسوں میں خدا کو حاضر و ناظر جاننے کے باوجود اسے اس طرح سے کیوں محسوس نہیں کرتے جیسا یہاں آ کر کرتے ہیں؟ اس کا ذہن یقیناً بری طرح الجھا ہوا تھا۔ دادا ابو ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم نے کبھی مری اور نتھیا گلی کے علاقوں میں ہر فکر سے آزاد ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے جوڑوں کو دیکھا ہے عاشر بیٹا؟ جی دیکھا ہے۔ اپنے سوال کے جواب میں نہایت غیر متعلقہ بات سن کر وہ حیرت زدہ تھا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ لوگ ان مقامات پر جا کر ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو انہیں ایک دوسرے کے سوا کسی کا ہوش نہیں رہتا؟ وہ سارے بھی تو اپنے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ لے کر ہی وہاں جاتے ہیں نا، پھر کیا بات ہوتی ہے کہ انہیں اپنے سوا وہاں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، وہ بس ایک دوسرے میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے بیٹا کہ محبوب کا ہر پل ساتھ ہونا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ کو محسوس کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرے بے شمار لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی اپنے درمیان کسی تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں جیسا حال یہاں بیت اللہ شریف آنے والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر پل اپنے ساتھ رکھنے، اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ تعلق کی اس ڈور میں بند نہیں پاتے جس میں یہاں آ کر بند جاتے ہیں۔ یہاں لاکھوں کے مجمع میں بھی ہر شخص اسے صرف اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ یہاں آ کر چاہے وہ اس سے سرگوشی میں بات کرے یا چیخ کر فریاد، انہیں لگتا ہے کہ ان کی آواز اللہ کے سوا کسی نے نہیں سنی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والا ہر شخص صرف اسی کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اسے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے لاکھوں لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی تنہائی نصیب ہوتی ہے جو اس کے قلب کو طمانینت اور راحت پہنچاتی ہے۔ اسی راحت کے حصول کے لیے ہم لوگ یہاں بھی آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہجوم میں موجود ہونے کے باوجود تنہائی میں اپنے محبوب سے ملاقات کا لطف حاصل کریں گے۔ یہاں آ کر ہمارے دل کو ایک انوکھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سوا کوئی اور متوجہ نہیں، اس کی ساری عنایتوں اور توجہ کا مرکز ہماری ذات ہے۔ کہ اللہ کی اس بھرپور توجہ کا احساس حاصل کرنے کے لیے
لوگوں کا دنیا بھر سے تڑپ تڑپ کر یہاں جمع ہونا تمہارے خیال میں غلط ہے؟ اگر ہم اپنے زندگی بھر کے ساتھی کو خود سے قریب ترین رکھنے کے لیے ادھر ادھر کا سفر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ جس کے ہماری ذات پر بے شمار احسانات ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے حج جیسی عظیم ریچول کو نبھانے میں کیا حرج ہے؟ ان کا انداز نہایت جوشیلا تھا کیونکہ سمندر میں ڈوبتے حاشر حسن کو ان کی دلیل نے سہارا دیا۔ شاہ جی تمہیں یاد کر رہے ہیں اسلم؟ ٹی وی پر کوئی انڈین فلم دیکھنے میں مصروف اسلم نے رفیق کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ وہ کمرے کے دروازے سے ذرا اندر کی طرف کھڑا تھا۔ خیریت؟ آج شاہ جی کو میری یاد کیسے آ گئی؟ کہیں کوئی نیا مشن تو درپیش نہیں ہے؟ اسلم نے ریموٹ کی مدد سے ٹی وی کی آواز کم کرتے رفیق سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش کی واضح جھلک تھی۔ 3 دن پہلے وہ شاہ جی کے حکم پر ایک نہایت اہم کارروائی کر چکا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق موقع پر کچھ لوگوں نے اسے شناخت کر لیا تھا اور اب پولیس ہر جگہ اس کی بو سونگھتی پھر رہی تھی۔ ان حالات میں اس کا کچھ عرصہ رپوش رہنا ہی بہتر تھا، لیکن اب شاہ جی کے بلاوے سے ظاہر تھا کہ وہ اسے پھر کوئی اہم مہم سونپنے والے تھے۔ وہ شاہ جی کے حکم کو ماننے سے انکار کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن پہلی بار وہ اپنے تحفظ کے لیے کچھ فکر مند ہوا تھا۔ دراصل 3 دن پہلے جن 3 لڑکوں کو اس نے قتل کیا تھا ان میں سے ایک کسی MNA کا بیٹا بھی تھا، اور اب اس MNA نے شور مچا مچا کر پوری حکومت کو ہلا رکھا تھا۔ ایسے حالات میں اس کا منظر عام پر آ جانا کچھ مناسب نہیں تھا۔ تم خود جا کر شاہ جی سے معلوم کر لو، مگر میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے لگا کہ جواب دیتے ہوئے رفیق نے اس سے نظر چرائی ہو۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، اسے ہر حال میں شاہ جی سے ملنا تھا، سو وہ ٹی وی آف کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ آؤ اسلم، یہاں ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں کچھ اہم لوگوں سے ملوانا چاہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت شاہ جی کی پرتپاک آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کی اس انداز پر کچھ چونک کر اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر کمرے میں موجود باقی 2 افراد کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں ان کی پارٹی کے نہایت سرگرم رکن تھے، بلکہ ان دونوں کو شاہ جی کا دایاں بایاں بازو کہا جائے تو کچھ غلط نہیں تھا۔ 2 سال سے پارٹی کے لیے مختلف خدمات انجام دینے کے باوجود اسلم کی کبھی ان سے براہ راست ملاقات نہیں ہوتی، البتہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر نظر آنے والی شاہ جی کی تصویروں کے ساتھ عموماً یہ 2 چہرے بھی کافی نمایاں ہوتے تھے۔ بیٹھ جاؤ اسلم، چپ چاپ کھڑے اسلم نے شاہ جی کی تحکم بھری آواز پر ایک کرسی کی طرف قدم بڑھائے۔ اسلم ہمارا نہایت وفادار اور جانثار کارکن ہے، پارٹی کے لیے اس کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کو اسے ہمارے ساتھ شامل ہوئے صرف 2 سال گزرے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں اس نے اس قدر کارنامے انجام دیے ہیں کہ لوگ 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود انہیں انجام نہیں دے سکے۔ ہماری تحریک میں اس کی شمولیت نے ہمارے کام کی رفتار کو بے انتہا بڑھایا ہے۔ عوام کو ظالم اور کرپٹ لوگوں سے نجات دلانے کے لیے اس نے جس قدر بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا، اگر میں کھل کر اس کی تعریف نہ کروں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اسلم کے چہرے پر چھائی ہوئی الجھن سے بے نیاز وہ ان دونوں کے سامنے اس کی تعریف میں رتب السان تھے۔ وہ دونوں ان کی باتوں کو سن کر بڑی فرما برداری سے سر ہلاتے ان کی تائید کر رہے تھے، البتہ اسلم ان کے چہروں پر کسی انجان سی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو اسلم بیٹا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے حصول کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں نوجوانوں نے ہی دی تھی۔ اصل میں نوجوان ہی کسی بھی تحریک کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ آج بھی تم کشمیر اور فلسطین میں اپنی کاز کی خاطر لڑنے والے نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہو۔ انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے گھر بار، ماں باپ، جان اور عزت کسی بھی شے کے لیے لٹنے کی پرواہ نہیں۔ وہ ہر صدمے کو برداشت کر کے صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے انداز تخاطب نے اسلم کو خوف زدہ کر دیا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی نہایت اندروناک خبر سنانے کے لیے اسے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ اس کے اس انداز کی تصدیق بھی ان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے اگلے جملوں نے کر دی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہمیں دلی افسوس ہے اسلم، ہم سب تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تم وقت کے اس کڑے امتحان میں خود کو کبھی تنہا نہیں سمجھنا۔ پارٹی کا اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا عہدیدار بھی ان لمحوں میں تمہارے ساتھ ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ صرف تم کرو گے۔ کہنے کے ساتھ شاہ جی نے کچھ اخبارات اس کی طرف بڑھا دیے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہیں تھامتے اس نے سب سے اوپر موجود اخبار کا نام دیکھا۔ وہ چٹپٹی خبریں شائع کرنے والا شام کا ایک روزنامہ تھا۔ فرنٹ پیج کا جائزہ لیتی اس کی آنکھیں اگلے ہی لمحے صدمے سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ صفحے پر نمایاں طور پر لگی سرخیوں اور تصویروں نے اسے اندر تک ادھیڑ ڈالا تھا۔ آج مسجد قبل 3 کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ دادا ابو کی بات سن کر حاشر حسن نے کھوجتی نگاہوں سے ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اسے اپنی طرف یوں دیکھتے ہوئے پا کر بخلا کر ادھر ادھر نظریں گھمانے لگے۔ حاشر حسن نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ان کے چہرے سے اپنی نظر ہٹا لی۔ وہ دادا ابو کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ ان کی کیفیات میں اتنی تیزی سے تبدیلی ہوتی تھی کہ وہ ان کی وجوہات ڈھونڈنے میں ہی ہلکان ہو جاتا تھا۔
خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کر کے وہاں سے رخصت ہوتے وقت وہ یوں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ جیسے کعبہ کا والی ابھی آواز دے کر انہیں روک لے گا اور وہ اس کی آواز پر دوڑتے ہوئے کبھی نہ جدا ہونے کے لیے واپس اس سے جا لپٹیں گے۔ وہاں سے وداع ہوتے وقت وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، لیکن پھر مدینے کے راستے پر ان کے ساتھ رواں حاشر حسن نے ان کا یکسر مختلف روپ دیکھا تھا۔ اسے ان کے انگ انگ میں وصل کی خواہش دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی نگاہوں سے راستے کے طول و عرض کو ناپتے اور پھر یوں مضطرب ہو جاتے کہ جیسے پتہ نہیں یہ دوری ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ اور اب جب کہ انہیں مدینہ منورہ پہنچے تیسرا دن تھا، وہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے راضی ہی نہ ہوتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مسجد قباء، مسجد فتح، مسجد مصلی، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن کے گھروں اور دیگر کئی مقامات کی زیارت کر ڈالی تھی، لیکن روضہ اقدس پر حاضری کا ذکر سنتے ان کے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگتا۔ وہ یوں کانپ اٹھتے کہ جیسے انہیں دربار رحمت میں حاضری کے بجائے کسی مقتل کی طرف جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہو۔ کہاں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو بےتاب تھے، اور اب وہاں جانے کا سن کر ہی آنا کانی شروع کر دیتے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے دادا ابو؟ کیا چیز ہے جو آپ کو وہاں جانے سے روک رہی ہے؟ حاشر حسن نے کچھ جھنجھلا کر ان سے پوچھا تھا۔ مجھے وہاں جاتے ڈر لگتا ہے بیٹا، انہوں نے نہایت بے بسی سے جواب دیا۔ ڈر لگتا ہے؟ مگر کیوں؟ حاشر حسن کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا بیٹا کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش، بس اسی لیے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا، لیکن حاشر حسن کے چہرے پر الجھن کے آثار ہنوز موجود تھے۔ سمجھا کرو بیٹا، اللہ کے دربار میں تو اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو وہ غفور الرحیم اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا، لیکن اپنے محبوب کی خدمت میں معمولی سی لغزش پر بھی وہ سخت گرفت کر سکتا ہے۔ بس اسی لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی خطا کر بیٹھوں اور جکڑا جاؤں، انہوں نے اپنے گریز کی وضاحت دی۔ معمولی سی خطا پر پکڑے جانے کا اتنا خوف ہے آپ کو، اور جو اس کے محبوب کے دربار میں حاضر نہ ہو کر آپ گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں، ان کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس نے ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا، اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا۔ وہ نہایت مضطرب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ کہتے ہو بیٹا، یہ تو مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی، میں بہت گناہ گار ہوں کہ مدینہ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ہوں، اور اب سیدھا ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے ادھر ادھر مارا پھر رہا ہوں۔ تم اچھی طرح وہاں چلنے کی تیاری کر لو بیٹا، میں بھی تیار ہوتا ہوں۔ جلدی جلدی بولتے وہ اپنا نیا جوڑا نکال کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئے تھے، اور اب حاشر حسن تیار ہو کر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا، لیکن ان کی تیاری ختم ہی ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ خود کو بے تحاشا خوشبو میں بسائے سفید سوٹ اور خوبصورت سی ٹوپی کے باوجود وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہیں لگ رہے تھے۔ صرف 20 منٹ میں تیاری مکمل کر لینے والا حاشر حسن ایک بار پھر ان کے احساسات سے دوچار ہونے لگا جو پچھلے 2-4 دن سے اس کی ذات کو گھیرے ہوئے تھے۔ بدنام زمانہ اسلم ٹیٹی کے گھر پر رات کے آخری پہر پولیس کا ریڈ۔ پولیس اہلکاروں کی اسلم ٹیٹی کی 18 سالہ بہن کے ساتھ زیادتی۔ اسلم ٹیٹی کے والد صدمہ کے باعث ہارٹ اٹیک سے چل بسے۔ بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ ہی 2 رنگین تصویریں تھیں، جن میں سے ایک میں ماسٹر عبد المبین کی میت کا کلوز اپ تھا، جبکہ دوسری تصویر میں موجود دونوں ہاتھ چہرے کے آگے رکھے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تصویر میں اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہ آنے کے باوجود اسلم کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن عبادہ عبد المبین تھی۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں باقی خبر پڑھنا شروع کی۔ تفصیلات کے مطابق 3 دن پہلے قتل ہونے والے MNA شاہد کاظمی کے بیٹے زاہد کاظمی اور اس کے 2 ساتھیوں کے قاتل کی حیثیت سے اسلم ٹیٹی کو موقع واردات کے قریب پائے جانے والے ایک شاپ کیپر نے شناخت کر لیا تھا۔ MNA کے شدید دباؤ کے تحت پولیس نے جب ارد گرد سے معلومات حاصل کی تو وہ 2 دن تک خاموشی اختیار کیے رکھنے والے شاپ کیپر سلطان خان کے موقع واردات کے نزدیک اپنی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ 2 یوم قبل ہونے والی قتل کی واردات میں اسلم ٹیٹی اور اس کے دیگر 2 ساتھی ملوث تھے۔ البتہ باقی 2 افراد کو وہ شناخت نہیں کر سکا۔ عینی شاہد کے اس بیان کے بعد پولیس نے متعدد مقامات پر اسلم کی تلاش میں چھاپے مارے، لیکن وہ اسے بازیاب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تمام دن کی ناکامی کے بعد پولیس اہلکار رات کے آخری پہر اسلم ٹیٹی کے گھر پر چڑھ دوڑے اور دروازہ توڑ کر مکان میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے اسلم کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اس کے بوڑھے والد ماسٹر عبد المبین پر تشدد اور اس کی 18 سالہ معصوم بہن، جو کہ ایک مقامی کالج میں BA پارٹ 1 کی طالبہ ہے، کے ساتھ زیادتی جیسی شرمناک کارروائیاں کی۔ ماسٹر عبد المبین اس شرمناک واقعہ کو برداشت نہ کر سکے اور موقع پر ہی ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے۔ اہل محلہ نے پولیس کے اس وحشیانہ طرز عمل کی شدید مذمت کی اور واقعہ میں ملوث پولیس اہلکاروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آخری اطلاعات کے مطابق واقعہ میں ملوث HS سلیم لودھی اور اس کے ساتھ اس واقعے کے بعد سے رپورٹس تھے۔ اتنی بھیانک موت ماروں گا میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو سلیم لودھی
کہ تیری آنے والی نسلیں تک اسے سن کر کانپ اٹھیں گی۔ اخبار کو بری طرح دونوں مٹھیوں میں بھینچے وہ تصور میں SHO سلیم لودھی اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ تم خود کو تنہا نہ سمجھو اسلم، تمہارے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر میں اور میری پارٹی کے لوگ چپ نہیں رہیں گے۔ تمہیں انصاف دلانے کے لیے احتجاج، جلسے، جلوس، ہڑتالیں، قتل و غارت، جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم ضرور کریں گے۔ تم صرف ہمارے ورکر نہیں بلکہ ہماری اولاد کی طرح ہو۔ تمہاری خاطر ہم بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے کو تیار ہیں۔ پارٹی نے تمہاری خدمات کو نہ تو کبھی فراموش کیا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ تم صرف ایک بار اپنی زبان سے کہو اس SHO اور اس کے بھوکے کتوں کو آگے نہ ڈالا تو پھر کہنا ہمارا نام بھی سید اکبر علی شاہ نہیں۔ شاہ جی جذبات سے بھرپور لہجے میں تقریر کر رہے تھے۔ نہیں شاہ جی نہیں، وہ اور اس کے پلے اسلم TT کا شکار ہے اور اسلم انہیں کیسی لرزہ خیز موت سے ہمکنار کرتا ہے یہ آپ بھی دیکھنا اور ساری دنیا بھی دیکھے گی۔ اس کی آنکھیں غصے اور غم کی انتہا پر پہنچ کر لہو رنگ ہو رہی تھی۔ معاف کیجیے گا شاہ جی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں۔ حادثہ بے شک بہت بڑا ہے اور اس کا بدلہ بھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر لیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا۔ شاہ جی کے دائیں جانب بیٹھے اشفاق خان نے اچانک ہی مداخلت کی تھی۔ میری روح کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہے خان صاحب، اور آپ ہوش کی بات کرتے ہیں؟ اسلم نے نہایت تلخی سے کہا تھا۔ اسلم بیٹا، اشفاق خان ہمارا نہایت ذہین بندہ ہے، اگر تم تھوڑا سا حوصلہ کر کے اس کی بات سن لو تو یقیناً یہ تمہیں نہایت مفید مشورہ دے گا۔ شاہ جی نے اسے سمجھایا تو وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو اسلم، یہ سچ ہے کہ تم نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور تمہارا پارٹی پر حق بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یقیناً تم خود بھی کبھی یہ نہ چاہو گے کہ یہ جس تحریک کو چلانے اور کامیاب بنانے کے لیے تم نے دن رات کوششیں کی اس پر کوئی آنچ آئے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ پارٹی کی خاطر، اور اب تمہیں جو کچھ سہنا پڑ رہا ہے وہ بھی پارٹی ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس پارٹی اور تحریک کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئی، کیا اسے صرف ایک انتقام کی خاطر تباہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تم برداشت کر سکو گے کہ صرف تمہارے غصے کی آگ بجھانے میں پارٹی کا وجود ختم ہو جائے؟ آخر آپ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ جو کچھ کہنا ہے کھل کر بتائیے۔ اشفاق خان کی تمہید نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اشفاق، اور میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جب کہ تمہارا نام 3 افراد کے قتل کے سلسلے میں واضح طور پر عوام کے سامنے آ چکا ہے، پارٹی وقتی طور پر تم سے اپنی لاتعلقی کا اعلان کر دے، ورنہ اس کے اثرات آئندہ انتخابات پر پڑیں گے۔ اگر ایک بار ہماری ساکھ خراب ہو گئی تو ہمارا ووٹ بنک ٹوٹ جائے گا، اور اتنا بڑا نقصان اٹھانے کی پارٹی کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے عامر مرزا نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مجھ پر پڑنے والے اس مشکل وقت میں آپ لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ وہ نہایت صدمے سے بولا تھا۔ تم نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی، میں نے صرف وقتی لاتعلقی کا ذکر کیا ہے۔ یوں بھی یہ لاتعلقی صرف ظاہری ہوگی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس واردات سے ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، لیکن درون خانہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ سلیم لودھی کی تلاش اور اس کے انتقام کے سلسلے میں تم جس طرح چاہو پارٹی کے وسائل استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ سب خفیہ طور پر ہوگا۔ ظاہری طور پر ہم لوگوں پر یہی ظاہر کرتے رہیں گے کہ تمہاری بے راہ روی کی وجہ سے عرصہ ہوا پارٹی تمہیں خود سے علیحدہ کر چکی ہے، اور ہم تمہارے ہاتھ سے سرزد ہونے والے کسی جرم کے ذمہ دار نہیں۔ البتہ تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پرزور احتجاج کیا جائے گا۔ اس معاملے پر ہم حکومت کو بری طرح ہرا کر رکھ دیں گے، اور چونکہ یہ ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں کیا جانے والا ہمارا احتجاج تمہاری ہمدردی کے بجائے اخلاقیات کے زمرے میں آئے گا۔ رہ گیا تمہاری پارٹی سے تعلقات کا معاملہ، تو جو کام تم ہمارے لیے پہلے برسرِ عام ہمارے نام پر کرتے تھے، آئندہ خاموشی سے انجام دیتے رہنا، بدلے میں تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملتی رہے گی۔ عامر مرزا نے اپنا سارا پلان ان کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ شاہ جی اس دوران بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ اور میری بہن، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تم فکر نہ کرو، پارٹی میں ایسے جان نثار نوجوانوں کی کمی نہیں جو شاہ کے ذرا سے اشارے پر باخوشی اپنی زندگی میں اسے شامل کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس بار جواب اشفاق خان کی طرف سے آیا تھا۔ یقیناً اسے یہاں بلانے سے پہلے ہی وہ لوگ ہر سوال کا جواب تلاش کر چکے تھے، ناچار اسے بھی اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ سرشاری کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو حاشر حسن نے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالی کو تھام کر کھڑے دادا ابو کو دیکھ کر جانا تھا۔ سرور، محبت، عقیدت کا نہ جانے کون سا مقام تھا کہ حاشر حسن سر جھکائے سنہری جالی کو تھامے ساکت کھڑے دادا ابو کی روح کو محو رقص محسوس کر رہا تھا۔ ان کے قدم مضبوطی سے زمین پر جمے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے حال کھیلتے محسوس ہو رہے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہونے کے بعد انہوں نے ریاض
जन्ना के हिस्से में नवाफिल अदा किए थे और फिर रोज़े पर हाजिरी के लिए बढ़े थे। उस पल दादा अब्बू के साथ चलते हाशिर हसन ने देखा था कि उनके पैरों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वो हाथ में पकड़ी छड़ी और साथ चलते हाशिर हसन दोनों ही के सहारे से बेनियाज हो गए थे। उनके कदम गोया ज़मीन पर नहीं हवा में पड़ रहे थे। वो एक सबक रफ्तार परिंदे की तरह गोया अपनी मंजिल की तरफ उड़े जा रहे थे। डर, खौफ, झिझक की हर कैफियत से आज़ाद वो सिर्फ महबूब से वसाल की खुशकुन ख्याल में डूबे हुए थे। वो एक साल जिसे करने के लिए उन्होंने बरसों हाजिरी की इजाज़त तलब करते हालत दुआ में गुजारे थे, अब उसे अदा करने का वक्त आ गया था, तो फिर क्यों ना उन पर सरूर तारी होता। हाशिर हसन को यकदम ही अपने आप से तफन उठता महसूस हुआ। यहाँ मौजूद बेशुमार लोगों में से शायद वही वाहिद था जिसने ज़िंदगी में कभी उस सआदत को हासिल करने की ख्वाहिश नहीं की थी, जो बगैर किसी तलब और अकीदत के इतने बड़े दरबार में हाजिर हो गया था और अब अपनी यहाँ मौजूदगी पर शर्मिंदा था। उसके ख्याल में तो उस जैसा किरदार और अमाल रखने वाले शख्स को तो उस चौखट पर कदम धरने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए थी। वो जगह जहाँ हाजिर होते दादा अब्बू जैसे मुत्की और इबादत गुजार शख्स काम गए थे, वहाँ दाखिल होते वक्त हाशिर हसन जैसे शख्स के दिल को तो खौफ से फट ही जाना चाहिए था। उसे यकदम ही खुद पर अफसोस होने लगा कि उसने अपने सारे गुनाह काबा शरीफ की हाजिरी में क्यों न बख्शवाए। अगर औरों की तरह वो भी वहीं अपने कंधों पर रखे गुनाहों की गठरी से निजात हासिल कर लेता, तो अब उस गठरी से उठती बदबू उसके असाब को मुख्तल न करती। अपने कपड़ों पर लगाए गए उम्दा तरीन अतर के बावजूद उसे यही महसूस हो रहा था कि इसके वजूद से उठता ताफुन इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कुव्वत शामा महसूस कर रही होगी। करीब था कि उस एहसास की शिद्दत से घबराकर वो वहाँ से भाग उठता कि उसने दादा अब्बू के वजूद को लहराकर ज़मीन पर गिरते देखा। इर्द गिर्द मौजूद शर्तों के लपक कर उन तक पहुंचने से पहले ही वो उन पर झुक गया था। उसकी उंगली ने उनकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर ज़िंदगी को महसूस करना चाहता और फिर वहाँ छाई खामोशी को महसूस करके उसने अपनी हसियात उनके दिल की धड़कनों की तरफ मबजूल की थी, लेकिन वहाँ भी एक जामिद सन्नाटा था। उनके दिल की सरजमीन अकीदत और जज्बात के तूफान से निमटने के बाद अब बिल्कुल खामोश और पुरसकून थी। और फिर वो लोग उन्हें वहाँ से उठाकर ले गए थे। हाशिर हसन सुन दिमाग के साथ उन लोगों के साथ कदम बढ़ा रहा था। वो एक MBBS डॉक्टर अच्छी तरह जानता था कि दादा अबू की उस कैफियत का नाम मौत है। मेडिकल साइंस की नज़र में वो उस दुनिया से मुंह मोड़ चुके हैं, लेकिन दरअसल तो उन्होंने वसाल की मैं चखी थी। उनके तन मन में जो इश्क की आग लगी थी उसे बुझाने को महबूब ने उन्हें खुद अपने पास बुला लिया था। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैयबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हाशिर हसन के कानों में नात के अशार गूंज रहे थे। दादा अब्बू ने अपनी जान के बदले सिर्फ एक बार सुबह तैयबा को देखने का जो सौदा अल्लाह से किया था वो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। भाई रुक जाओ, प्लीज़ भाई मत जाओ। बर्क रफ्तारी से घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते असलम की कलाई पकड़कर अबादा अब्दुल मुबीन ने इल्तिजा की थी। असलम चंद पल के लिए उसकी इल्तिजा पर ठटक कर रुक गया। उसकी मोटी मोटी गजाली आंखों में ढेरों आंसू ठहरे हुए थे और आंसुओं के उस समंदर में बस एक ही इल्तिजा हलकोरे ले रही थी कि वो अपना इरादा बदल दे और घर छोड़कर जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। लेकिन अपनी चहेती छोटी बहन की ये बात मानना उसके लिए मुमकिन न था। सो वो उससे नज़र चुरा गया और हौले से उसका सर थपथपाता घर से बाहर निकलता चला गया। आज उसकी अब्बा जी से ठीक ठाक बहस हुई थी। उन्हें उसकी सरगर्मियों पर सख्त एतराज़ था। वो चाहते थे कि वो उस जमात का साथ छोड़कर सीधे सीधे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, क्योंकि उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी MA करने के लिए ही भेजा था। वो उसे मुस्तकबिल में किसी सियासतदान के रूप में देखने के हरगिज़ भी ख्वाह नहीं थे, जबकि असलम उनके ख्यालात से बिल्कुल भी मुत्फिक नहीं था। वो जानता था कि MA की डिग्री हासिल करके भी वो अपने लिए कोई आला मकाम हासिल नहीं कर सकेगा। उसे भी अब्बा जी की तरह किसी स्कूल में टीचिंग या फिर दफ्तर में क्लर्की ही करना होगी, क्योंकि अच्छी पोस्ट के हसूल के लिए रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत होती है और अब्बा जी उसे उन दो में से एक भी शय फराहम नहीं कर सकते थे। असलम अब्बा जी की तरह खाली खौली लोगों के अदब से सलाम करने पर मुतमईन हो जाने वालों में से ना था। उसे अपने लिए कोई ऊंचा मकाम, बड़ा सा घर और लंबी सी गाड़ी चाहिए थी और उस सब के लिए ताल्लुकात की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। चुनांचे जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के कुछ अरसे बाद ही एक मशहूर सियासी जमात की तलबा तंजीम ने उसने अपने साथ शमूलियत की दावत दी, तो वो फ़ौरन इस दावत को कबूल कर बैठा। वो जानता था कि उस तंजीम की बुनियाद पर कई लोगों को उनकी काबिलियत से भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल चुकी हैं और फिर वो जो सिर्फ अपने मकसद के असूल के लिए तंजीम में शामिल हुआ था, तंजीम के मकासद के असूल में अपने आप को इस्तेमाल करता चला गया। तंजीम में शामिल लोगों के रवैयों, इखलाक, मोहब्बत पर गुफ्तगू, कुछ कर दिखाने के अज़म और सिस्टम को बदल डालने की बातों ने उसे मशहूर कर डाला था। उसे लगता था कि वाकई ये लोग हमारे हकूक़ के लिए सच्चाई और खलूस के साथ जदोजहद कर रहे हैं। वो जुल्म और नाइंसाफ़ी को मिटाकर हक़ का बोल बाला करने के दावे करते थे।
رفتہ رفتہ وہ ان کا معمول بنتا چلا گیا۔ وہ صرف ان کے دماغ سے سوچتا تھا اور ان کی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اس کے زبان پر انہی کے سکھائے کلمات کا ورد ہوتا تھا، ظلم کو ختم کرنا ہے تو ظالمی کو ختم کر ڈالو۔ کسی اہل شخص کے لیے جگہ بنانی ہے تو نااہل کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو۔ اگر کوئی اپنے پیچھے آنے والوں کو راستہ نہیں دیتا تو اسے روندتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔ یہ وہ زہریلے خیال تھے جو اس تنظیم کے سربراہوں نے اسلم اور اسلم جیسے کئی نوجوانوں کے دماغ میں بھر دیے تھے۔ وہ لوگ افہام اور تفہیم کی راہ چھوڑ کر تشدد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے تھے۔ آئے دن اسلم یونیورسٹی میں کسی نہ کسی دنگا فساد میں مصروف رہتا۔ مخالف تنظیم کے لڑکوں کو پیٹنا، ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اسلحہ لانے پر سخت پابندی کے باوجود بھی اکثر اس کے ہاتھ میں ایک ٹیٹی نظر آتی تھی جس کی دہشت نے اس کا دیگر اسٹوڈنٹ پر اچھا خاصا رعب قائم کر دیا تھا۔ اسی ٹیٹی ہی کی بدولت اس کے نام کے آگے بھی ٹیٹی کا لہقہ لگ گیا تھا۔ اب وہ اسلم عبد المبین کے بجائے اسلم ٹیٹی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ شروع میں تو عبد المبین صاحب کو اس کی سرگرمیوں کی خبر نہ ہوئی، لیکن پھر اڑتی اڑتی کئی خبریں ان کے کانوں تک بھی پہنچنے لگی۔ انہوں نے کئی بار اسے اس کی اس روش پر ٹوکا، لیکن وہ ہمیشہ ان کی بات انسنی کر دیا کرتا۔ عبد المبین صاحب خود بھی اس کی اس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کو سرسری ہی لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں جیسے اور بہت سے لڑکوں کا سیاسی تنظیموں کے لڑکوں کے ساتھ معمولی سا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اسی لیے اسلم بھی محض ایسے لوگوں سے دوستی کی وجہ سے افواہوں کی زد پر ہے، اور یونیورسٹی لائف کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی سیاست کے ساتھ یہ وابستگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دراصل وہ برسوں سے اپنے بچوں کے لیے سنگل پیرنٹ کا رول ادا کر رہے تھے۔ ان کی شریکہ حیات کئی سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی ساجدہ کی شادی بھی انہوں نے خود ہی کی تھی، اور اس کی کامیاب ازواجی زندگی نے انہیں یہ اعتماد بخش دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر رہے ہیں۔ ان کے سب بچے نہایت باادب اور معاملہ فہم ہیں۔ ایسے میں اسلم کے غلط راہ پر چلنے کا تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا یہ مان جلد ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اسلم پہلی بار یونیورسٹی میں ہونے والے 2 طلبہ تنظیموں کے تصادم کے دوران گرفتار ہوا تھا۔ اس کے پاس اسلحے کی موجودگی نے جہاں صورتحال کو بہت نازک کر دیا، وہیں ماسٹر عبد المبین کے یقین میں بھی دراڑیں پڑ گئی تھی۔ اسلم کو تو اس کے بڑوں کی سفارش پر جلدی رہا کر دیا گیا، لیکن ماسٹر عبد المبین کے لیے ذلت، رسوائی، پریشانی اور بے اطمینانی کے دروازے کھل گئے۔ وہ جو ہمیشہ بڑی پرسکون نیند سویا کرتے تھے، راتوں کو چونک چونک کر اٹھنے لگے۔ اسلم کی فکر نے انہیں تہجد گزار بنا دیا تھا، لیکن ان کے طویل سجدے اور دعائیں اسے اس کی راہ سے پلٹنے پر مجبور نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا۔ اپنی نیک نامی کو بچانے کا ایک یہی واحد طریقہ ان کے پاس رہ گیا تھا۔ اسلم ابتدا میں جو کام انقلاب، انصاف اور مقصد کے نام پر تنظیم کے لیے کرتا تھا، بعد میں پیسے کے اصول کے لیے کرنے لگا۔ اسے اپنی ہر خدمت کا تنظیم کی طرف سے ٹھیک ٹھاک معاوضہ ملتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان رہتے رہتے جان چکا تھا کہ سب اپنی اپنی تجوریاں بھرنے اور اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے بڑے بڑے نعروں سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا اپنا مقصد بھی تو ابتدا سے یہی تھا۔ اسے اپنے لیے بے تحاشا دولت چاہیے تھی، جو اسے کسی انقلاب کے ذریعے ملتی یا جرم کی مدد سے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ گھر بار، باپ اور بہنوں کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے جو راہ منتخب کی تھی، اچانک ہی اس راہ پر اسے بڑی شدید ٹھوکر لگی تھی۔ اس ٹھوکر سے لگنے والی چوٹ نے اس کی روح تک کو بلبلا کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ اپنے سامنے آہنی زنجیروں سے جکڑے SHO سلیم لودھی سے اپنی ہر چوٹ کا حساب لینے کو تیار تھا۔ شاہ جی نے اس کی فرمائش پر 24 گھنٹوں کے اندر اندر سلیم لودھی کو اس کے سامنے حاضر کر دیا تھا، جبکہ اس کے وہ 4 ساتھی جو اس رات اس کے ساتھ موجود تھے پہلے ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ سنا ہے مرے جا رہے تھے تم اسلم ٹیٹی سے ملاقات کے لیے، لہٰذا میں نے سوچا کہ تمہاری یہ پریشانی دور کر دوں اور تمہیں بتا دوں کہ اسلم ٹیٹی کس شخص کا نام ہے۔ سلیم لودھی کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیتے اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں پائی جانے والی حیوانی گھراہٹ اور لہو رنگ آنکھوں نے SHO سلیم لودھی کے وجود میں سر سی ایک لہر دوڑا دی۔ اسے اپنا انجام بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرت کی تھی؟ ہاتھ میں پکڑے خنجر کی نوک اس کے گال پر چبھوتے اسلم نے پوچھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، مجھے وہاں جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کرتا تو وہ مجھے اور میرے گھر کو تباہ کر ڈالتے۔ اس رات دل گیری سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا سلیم لودھی بھیگی بلی بنا اسلم کے سامنے رحم کی درخواست کر رہا تھا۔ کس نے بھیجا تھا تجھے وہاں؟ اسلم نے گھر آ کر پوچھا، ساتھ ہی اس نے تیز دھار خنجر کی مدد سے اسلم لودھی کا دایاں کان کاٹ ڈالا تھا۔ اسلم لودھی کے منہ سے بے ساختہ ہی ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ تکلیف کی شدت سے بھڑکنے لگا۔ تیرے ناٹک دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دے ورنہ دوسرا کان بھی اڑا دوں گا۔ اسلم کے روپ میں کوئی درندہ وہاں کھڑا تھا۔
एम एन ए शाहिद काज़मी, जिसके बेटे का कत्ल हुआ था, उसने तुमसे इंतकाम लेने के लिए मुझे तुम्हारे घर भेजा था। बिलाखिर उसने ज़बान खोली दी। सुना रफ़ीक, तुमने बेटे की जुदाई में पागल हो गया वो एमएनए, इसीलिए उसने असलम टीटी को छेड़ा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब वो खुद भी अपने बेटे के पास पहुंच जाएगा। असलम ने अपने साथ खामोशी से खड़े रफ़ीक को मुखातिब किया था। लेकिन पहले तो मुझे इस SHO को सबक सिखाना है। वो हाल करूँगा मैं इसका कि इसकी बोटी बोटी मेरे आगे रहम के लिए गिड़गिड़ाएगी। असलम के सफाक लहजे ने सलीम लोधी के चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो असलम के आगे घुघिया रहा था। असलम ने हाथ में पकड़ा खंजर एक तरफ डालकर ड्रिल मशीन संभाल ली थी। तुम्हें अगर मुझसे बदला लेना है तो मुझे गोली मार दो, मेरे सीने में खंजर घोंप दो, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ये सलूक मत करो। सलीम लोधी ने उसके इरादों को भांप लिया। चनाचे ज़िंदगी की इल्तजा के बजाय आसान मौत की इल्तजा कर रहा था, लेकिन इंतकाम की आग में जलते असलम लोधी की कान अब सलीम लोधी की आवाज़ के बजाय उस रात की गई अपने बाप की फरियादें और अबादा अब्दुल रमीन के बीन सुन रहे थे। अगले ही पल उसने ड्रिल मशीन असलम लोधी के बाजू पर रख कर ऑन कर दी। तय खाने की फिजा सलीम लोधी की दिलदोज़ चीखों से गूंज उठी। देख लो अपने भाई के कारनामे, सारे शहर को अपने सर पर उठा रखा है उसने। साजिदा के शौहर शफकत अली ने हाथ में पकड़ा अखबार उसके सामने पटका। अखबार में SHO सलीम लोधी के बेईमाना कत्ल की खबर छपी थी। उसकी लाश पिछली रात एक कचरा कुंडी पर बोरी में बंद पाई गई थी। लाश की हालत देखने वाले थर्रा उठते थे। सलीम लोधी को किसी गोली या खंजर की मदद से हलाक नहीं किया गया था, बल्कि बेइंतहा तशद्दुद ने उसकी जान ले ली थी। लोगों का क्यास यही था कि कत्ल की उस वारदात में असलम मुलव्विस है, जिसने अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए सलीम लोधी के साथ ये गैर इंसानी सलूक किया है। साजिदा बेख्तियारी दुपट्टे का पल्लू आंखों पर रखकर रोने लगी। बाप की मौत और बहन के लूट जाने का सदमा भी कुछ कम ना थे कि भाई के वहशी दरिंदा बन जाने की खबर भी दिल को तड़पाने लगी। किस बात का सोग मना रही हो? तुम्हारे भाई ने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। डंके बज रहे हैं शहर में उसकी बहादुरी के। इतना गैरतमंद भाई तुम्हारे सिवा कहाँ किसी दूसरे को मिला होगा। शफकत अली के ताने साजिदा को पहले से दुखी दिल को मज़ीद छलने किए जा रहे थे। शफकत अली शुरू से एक तंग नज़र और तंग दिल शख्स था, लेकिन उसकी ये खामियां साजिदा की मामला फहमी और तदब्बुर की वजह से कभी उसके घर वालों पर ज़ाहिर ना हो सकी। और मास्टर अब्दुल मुबीन हमेशा दामाद की तरफ से मुतमईन रहे। उनके उस इत्मीनान को बरकरार रखने के लिए असलम की शोहरत फैलने के बाद से साजिदा ने मैके जाना छोड़ दिया था। अगर वो वहाँ जाती तो शफकत अली अब्बा जी को असलम के हवाले से ताने देने से बाज न रहता। सो उसने दिल पर पत्थर रख लिया था और एक ही शहर में रहते हुए खुद पर मैके की दलीज हराम कर ली। अब्बा जी खुद तो बेटी के घर जाने के कायल थे ही नहीं, इसलिए ससुर दामाद की मुलाकात का कोई इम्कान न रहा। साजिदा टेलीफोन पर ही उनकी खैर खैरियत मालूम कर लेती थी, जबकि मैके आने के सवाल को उसने घर और बच्चों की मसरूफियत की आड़ लेकर टाल रखा था। लेकिन जब एक पुरानी पड़ोसन ने फ़ोन करके उसे बाप और बहन पर गुजरने वाली क़यामत से आगाह किया तो वो फ़ौरन ही मैके जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार शफकत अली उसके आड़े आ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इतने बदनाम घराने से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करने को हरगिज़ भी तैयार नहीं है, लिहाजा साजिदा को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। बस सूरत देकर वो साजिदा को हमेशा के लिए मैके छोड़ने पर तैयार था। ये सूरत बहरहाल साजिदा मंजूर नहीं कर सकती थी। एक बहन की खातिर वो शफकत अली जैसे बेहिस बंदे को के भरोसे पर अपनी 3 अदद मासूम और कमसन बेटियों को छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। उससे रह रहकर अपने बाप की बदकिस्मती पर रोना आता था, जिन्हें अल्लाह ताला ने 3 औलादें नसीब की थी, लेकिन उनमें से एक भी उनके जनाजे के सराहने बैठकर आंसू न बहा सका था। वो खुद शौहर की लगाई पाबंदी में जकड़ी थी। भाई न जाने कहाँ भटक रहा था और वो जो एक घरमा नसीब बाप के घर बैठी थी, खुद को प्रेस और फोटोग्राफर्स की पहुँच से बचाने की खातिर कोशिश में इस तरह बेहाल थी कि उसे खुद अपने साथ गुजारे सहने पर आंसू बहाने का मौका भी ना मिल रहा था। तो बाप की सूरत को क्या खा की रोती। उसे तो इस बात से भी कोई गर्ज नहीं थी कि उसके घर कौन से वज़ीर और गवर्नर अफसोस करने उसके पास आए थे, किन किन पुलिस अफसरान ने उसे इंसाफ की यकीन दहानी करवाई थी और कौन कौन सी सियासी जमातें और NGOs उसकी हमायत में नारे बुलंद कर रही थी। जो कुछ उससे छीना जा चुका था उसका मदावा किसी भी मरहम से मुमकिन न था। यह क्या तुम अभी तक पहला पैग सामने रखे बैठे हो? पीते क्यों नहीं उसे? तुम तो इस मामले में हम सबसे आगे हुआ करते थे। क्लास में मौजूद महलूल को घूरते हाशिर हसन को अमाद की आवाज़ ने चौंका दिया था। आज वो उसके बेहद इसरार पर उसके फ्लैट पर आया था, जहाँ मज़ीद 2 दोस्त फुरकान और हारून भी मौजूद थे। सऊदी अरब से वापसी के बाद ये पहला दिन था जो वो अपने दोस्तों के साथ यूँ इकट्ठा हुआ था। दादा अबू के बगैर वहाँ से लौटते हुए उसे अपना आप बिल्कुल अधूरा लगा था। वो जैसे अपनी कोई कीमती शय वहाँ छोड़ आया था। घर, माँ बाप, बहन भाई कुछ भी उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मम्मी और डैडी दादा अबू के सिलसिले में ताज़ियत करने
آنے والوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے پاس بھی اس کے اندر چھائے اس جامد سناٹے کو محسوس کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ پوچھتے بھی تو وہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور پھر وہ انہیں بتاتا بھی کیا۔ اس کے پاس تو روح پر چھائے سناٹے اور جسم سے اٹھتے تعفن کے احساس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور بہرحال وہ کسی کو اپنے وجود سے اٹھتی بدبو کی طرف سے خود سے متوجہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، چاہے وہ اس کے والدین ہی ہوتے۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ کسی سے اس قسم کی بات کرے گا تو اپنا مذاق اڑوانے کے سوا اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وہ سارے لوگ اسے نفسیاتی مریض سمجھنے لگیں گے، اور بہرحال وہ اپنے بارے میں اس قسم کی باتیں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود سے ہی اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفر حج کے دوران اسے نماز کی پابندی کی عادت پڑ چکی تھی، اور واپس آ کر اس نے اس عمل کو ترک نہیں کیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ نماز روح کو تازگی بخشتی ہے، اسی لیے وہ اسے جاری رکھے ہوئے تھا کہ شاید اپنے وجود پر چھائے بدبو کے احساس سے نجات حاصل کر سکے، لیکن اسے اب تک اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ آج جب عماد نے فون کر کے اسے اپنے فلیٹ پر آنے کی دعوت دی تو وہ یہ سوچ کر وہاں چلا آیا کہ سابقہ شاید روٹین دوبارہ جاری کرنے سے وہ نارمل ہو جائے، جس طرح پچھلی زندگی میں اسے کبھی کسی قسم کا احساس ندامت اور گناہ نہیں ہوا تھا۔ اب پھر دوبارہ اس زندگی کو اپنا کر وہ وجود پر چھائے بدبو کے احساس سے نجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن شراب کا گلاس ہاتھ میں آتے اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تھا۔ گلاس میں موجود محلول کی ہلکی سی ناگوار بو نے اس پر چھائے احساس کو دو چند کر دیا۔ وہ اپنے وجود کو پہلے سے بھی زیادہ تعفن زدہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے جگر، کیا وہاں کسی شیخ کی بیٹی کو دل دے آئے ہو جو یہاں گمسم کھوئے بیٹھے ہو؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ہارون نے اسے چھیڑا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آج میرا پینے پلانے کو دل نہیں چاہ رہا، شاید اتنے عرصے میں عادت چھوٹ گئی ہے۔ بالآخر اس نے ہاتھ میں پکڑا جام واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ اوئے ہوئے، ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ہمارا شہزادہ 900 چوہے کھانے کے بعد حج کر کے آیا ہے۔ وہاں رہ کر تو اسے زمزم پینے کی عادت پڑ گئی ہوگی، بھلا اب یہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی حرام چیز کیسے پی سکتا ہے؟ فرقان کے طنزیہ جملے پر سبھی ہنس پڑے اور پھر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، لیکن خود اس کے وجود کو اس جملے نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ شخص جو 40 روز تک بلا ناغہ زمزم پیتا رہا ہو، بھلا اب اپنے اندر شراب سی ناپاک چیز اتارنے کی جرت کیسے کر سکتا تھا؟ کئی فٹ پر رکھے جام کی بدبو بہت تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ حاشر حسن کے لیے اسے برداشت کرنا ممکن نہ رہا اور وہ اس بدبو سے نجات کے لیے تیزی سے اٹھ کر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اسے پیچھے رہ جانے والے دوستوں کی سوالیہ نظروں اور حیرت کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہیلو حاشر، چائے کی پیالی منہ کی طرف لے جاتے حاشر حسن کو ایک مترنم سی آواز نے چونکا دیا۔ آج بڑے عرصے کے بعد وہ اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ آیا تھا۔ اس کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی۔ سارا دن ڈاکٹر سہولت جیسے سخت شخص کی نگرانی میں اسے کام کر کے وہ تھکن سے چور ہو جاتا تھا، لیکن اس جسمانی تھکن کا روح میں اتری تھکن سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ روح کی تھکن اسے بے قرار کر ڈالا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اپنے سابقہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر کے در و دیوار تک اس سے اجنبی لگنے لگے تھے، اور اس اجنبی در و دیوار والے گھر میں شام کے وقت واپس لوٹنا اسے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسی وحشت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج بھی وہ شدید تھکن کے باوجود خود کو گھر واپس لانے پر آمادہ نہ کر سکا، اور یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے اس کی نظر اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ پر پڑی تو وہ چائے پینے کے ارادے سے وہاں چلا آیا، لیکن سامنے کھڑی روبا کو دیکھ کر اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہچانا نہیں مجھے؟ اس کی نگاہوں کا خالی پن محسوس کر کے روبا نے اسے ٹوکا۔ وہ وہاں اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کا شوہر مدثر بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ ناچار اسے اپنے چہرے پر ایک نمائشی مسکراہٹ لانی پڑی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، ہاتھ سے اشارہ کرتے اس نے انہیں وہاں بیٹھنے کی دعوت دی۔ تم تو ان شارٹ ہیئرز اور بیئرڈ کے ساتھ بھی بہت چارمنگ لگ رہے ہو حاشر۔ کیوں مدثر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ نہایت بے باکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہوئے روبا نے اپنے شوہر سے بھی اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ تمہارے کسی کے بارے میں دیے گئے کمنٹس کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے روبا ڈارلنگ۔ مدثر کے نہایت فدویانہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے اب تو تمہیں حد سے آئے کافی دن ہو گئے عاشر، اور ابھی تک تم نے اپنا حلیہ تبدیل نہیں کیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ چلو بال تو خیر اپنی پہلے والی لمبائی تک پہنچنے میں کچھ ٹائم لیں گے، لیکن کم از کم تم اس بیئرڈ سے تو چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ روبا کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ اسے ان لوگوں کے لیے بھی آرڈر دے سکے۔ یوں بھی وہ روبا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ کا حد سے زیادہ
بڑا گلا اور عریاں بازو سے مسلسل نظر چرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ حالانکہ روبا کا یہ روپ اس کے لیے بالکل بھی نیا نہیں تھا، بلکہ وہ تو روبا کے حسن کے ہر راز سے بالکل ویسے ہی واقف تھا جیسے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا مدثر واقف ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے دلکش وجود نے اس کے اندر حشر برپا کر ڈالا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر نہ صرف اس کے ساتھ گزاری رات اس کی یادداشت میں تازہ ہوئی تھی، بلکہ اپنی زندگی کی ایسی بے شمار تاریک راتوں کو ایک ایک کر کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ سامنے بیٹھی دلکش و حسین لڑکی کا انسانی پیکر رفتہ رفتہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہونے لگا اور اس نے گناہوں سے بھرے ایک گٹر کی شکل اختیار کر لی۔ اس گٹر سے اٹھتی بدبو کے بھپکے نہایت ناقابل برداشت تھے۔ خود کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے بٹھائے رکھنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایک عالم وحشت میں اس نے اپنے والیٹ سے بغیر گنے کئی نوٹ نکال کر ٹیبل پر ڈالے اور ان دونوں میاں بیوی سے کوئی معذرت کیے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہر صورت بدبو کے ان بھپکوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایم این اے شاہد کاظمی کے گھر سے فرار ہوتے اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رفیق کو احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی ہدایت کر کے اس نے اپنی سماعتوں کو سائرن کی آوازوں پر پوری طرح مرکوز کر دیا۔ جلد ہی اس کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ سائرن کی یہ آوازیں جو چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی ہے، لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ چاروں طرف سے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلم، پولیس ہمیں گھیر رہی ہے، پچھلی سیٹ پر بیٹھے سرمد کی آواز سے سنائی دی۔ لیکن ہم نے سب کچھ نہایت خاموشی سے کیا، پھر پولیس کو کیسے اطلاع ملی؟ سرمد کے ساتھ بیٹھے فواد کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں یکجا سے، یوں بھی وہ ان سب میں نیا تھا۔ مخبری کی گئی ہماری۔ گاڑی میں اچانک اسلم کی آواز سرسرائی۔ مخبری؟ لیکن کون کر سکتا ہے ہماری مخبری؟ ہمارے آج کے مشن سے تو شاہ جی کے علاوہ کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ رفیق کی حیرت زدہ فکرے نے سب کو سام سنگا دیا۔ سوال کا جواب سوال ہی میں پوشیدہ تھا۔ ایم این اے شاہد کاظمی، جو کہ شاہ جی کا بھی سب سے بڑا مخالف تھا، اس پر انتقامی حملہ کرنے کی شاہ جی سے اجازت لینے میں اسلم کو کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ شاہ جی نہ صرف اس بات کے لیے باخوشی راضی ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے شاہد کاظمی کے بنگلے پر ایسے انتظامات بھی کروا دیے تھے کہ وہاں موجود گارڈز ان کی راہ کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ شاہد کاظمی کے باورچی کی مدد سے رات کے کھانے میں مدہوشی کی دوا شامل کروانے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اسلم اور اس کے ساتھ آدھی رات کے بعد جب اس کے بنگلے پر پہنچے تو وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے شاہد کاظمی کے باورچی کو گولی ماری تھی۔ ان کے پورے منصوبے میں وہی ایک باہر کا آدمی تھا جو ان کا راز فاش کر سکتا تھا۔ پھر اسلم نے بے ہوش شاہد کاظمی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس سے ایس ایچ او سلیم لودھی کو دوچار کرنا پڑا تھا۔ اسلم نے شاہد کاظمی کی وہ زبان کاٹ ڈالی تھی جس سے اس نے سلیم لودھی کو اسلم کے گھر ریڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح گارڈز کے ہوش میں آنے سے پہلے شاہد کاظمی اور اس کے باورچی کی لاشیں دریافت نہیں ہو سکیں گی، اور اس وقت تک اسلم اور اس کے ساتھی شہر سے بالکل باہر نکل چکے ہوتے۔ شاہ جی کی ہدایت پر وہ لوگ شہر چھوڑ کر کچھ عرصہ اندرون سندھ کسی علاقے میں روپوش رہ کر گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن سپر ہائی وے پر پہنچنے سے پہلے پولیس نے انہیں گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ کسی مزاحمت کی ضرورت نہیں، خاموشی سے گرفتاری دے دو۔ اسلم نے سامنے نظر آتی پولیس کی گاڑیوں کو ہیڈ لائٹس کو دیکھتے ہوئے مشین گن سیدھی کرتے سرمد کو ٹوکا۔ یہ لوگ ہم سے ہمارے جرائم اگلوانے کے لیے ہماری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دیں گے اسلم۔ سرمد کی آواز میں ہیجان تھا۔ دوسروں پر ہر طرح کا اذیت ناک ٹارچر کرنے والا خود اس مرحلے سے گزرنے کے خیال سے ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ انہیں تشدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم رضاکارانہ طور پر اپنا ہر جرم قبول کر لیں گے، بلکہ دوسروں کے جرائم کی گواہی بھی دیں گے۔ اسلم کی آواز نہایت سرد تھی۔ لیکن شاہ جی تو بھس بھروا دیں گے ہماری کھال میں۔ فواد خوف سے رو دینے کے قریب تھا۔ اسلم ٹھیک کہہ رہا ہے دوستو، ہمارے پاس اب فرار کی کوئی راہ نہیں بچی، اکیلے مرنے سے بہتر ہے ہم ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر مرے جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ رفیق کا لہجہ بھی اسلم ہی کی طرح تھا۔ اس کی بات سرمد اور فواد کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ رفیق گاڑی تو پہلے ہی روک چکا تھا۔ وہ چاروں ایک ایک کر کے سر پر ہاتھ رکھے گاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے آس پاس رک چکی تھی۔ فائر مت کرنا، ہم گرفتاری دینے کو تیار ہیں، اسلم نے چیخ کر پولیس والوں کو مخاطب کیا، لیکن اس کی آواز گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں ڈوب گئی۔ وہ لوگ انہیں گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، وہ جس کام کے لیے آئے تھے اسے ان کی طرف سے کسی مزاحمت کی نہ ہونے میں اور بھی آسان بنا دیا تھا۔ امی پلیز مت روئیے، جائے نماز پر گھنٹہ بھر سے بیٹھ کر روتی ساجدہ کے ہاتھ تھام کر اس کی 8 سالہ بیٹی نے التجا کی تھی۔ گھنٹہ بھر پہلے شفقت علی انہیں نہ جانے کون کون سی خبریں سنا کر اور تانے دے کر گئے تھے کہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ماں کا اس قدر بلکنا بچی سے برداشت نہ ہوا اور وہ باوجود خوف زدہ ہونے کے بھی ان کے قریب چلی آئی۔ ابو کیا کہہ رہے تھے امی؟ ماموں اور آنٹی پر انہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن ساجدہ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اسے خود سے چمٹا کر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔
آج ان کا میکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اسلم اور اس کے ساتھی ایمن نے شاہد کاظمی کو قتل کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار نے انہیں دیکھ لیا۔ پولیس کی وارننگ دینے پر وہ لوگ مزاحمت پر اتر آئے تھے۔ اس ساری خبر میں سچ اور جھوٹ کا تناسب کتنا تھا، اس حقیقت کو چند افراد کے علاوہ کوئی بھی صحیح طرح نہ جانتا تھا۔ اس شہر کراچی کی تاریخ تو یوں بھی ایسے ان گنت واقعات سے بھری پڑی تھی۔ ایک اسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے حادثے کی بھلا کون تحقیق کرتا کہ حقائق سامنے آ پاتے؟ ورثاء کی لاش وصول نہ کرنے کی وجہ سے اسلم کی تدفین کے انتظامات ایک ویلفیئر ٹرسٹ نے کیے تھے۔ اکلوتے بھائی کے جان سے گزر جانے کا غم ہی کیا کم تھا کہ اس کے بے نام و نشان دفنائے جانے نے ساجدہ کے دل کو تڑپا ڈالا۔ دوسری طرف عبادہ کا غم تھا، اپنے ساتھ گزرے المناک حادثے اور اس پر متضاد تنہائی نے اسے پاگل پن کی حدود میں داخل کر دیا تھا۔ وہ 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، دوسری بار تو وہ ایک طرح سے اپنی اس کوشش میں تقریباً کامیاب ہی ہو گئی تھی۔ اگر جو ماسٹر عبدالمبین کے پرانے دوست اپنی بیگم کے ساتھ اس کی خیریت معلوم کرنے بروقت وہاں نہ پہنچ جاتے تو کلائی پر لگایا گیا اس کا زخم اتنا گہرا ضرور تھا کہ وہ زندگی کی جنگ ہار جاتی۔ اخبارات اور میکے کے قریب رہنے والی ایک پرانی سہیلی کے ذریعے ساجدہ کو وہاں گزرنے والے ایک حادثے کی خبر مل رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس اجڑے ہوئے دیار میں اس کی واپسی وہاں ہونے والے حادثات میں ایک اور حادثے کے اضافے کے سوا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتی۔ میں یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے نفرت ہے اس زندگی سے، پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کرو۔ ریڈ لائٹ ایریا میں ملنے والی اس لڑکی کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ وہاں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ رات گزارنے آیا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا، گرچہ اس کے ریٹ وہاں موجود سب لڑکیوں سے زیادہ تھے، لیکن پیسہ تو حاشر حسن کے لیے کبھی پرابلم رہا ہی نہیں تھا۔ سو اس نے اس ہائی ریٹ لڑکی کو بہت آسانی سے حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے اب تک وہاں ملنے والی تمام لڑکیوں سے مختلف ثابت ہوئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے اپنے ناز و ادا سے اپنی طرف راغب کرتی، اس نے تنہائی ملتے اس کے سامنے رونا شروع کر دیا تھا۔ تم اگر یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو بھلا اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حاشر حسن کا موڈ اس کی بات پر گھارت ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے شادی کر لو، لڑکی نے گویا اس کے سماعتوں میں دھماکہ کیا تھا۔ شادی کر لو، وہ بھی تم جیسی لڑکی سے؟ تم تو مجھے چند ہزار کی عوض بھی بہت آسانی سے مل سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ لڑکی جو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس کے بارے میں غلط اندازہ لگا بیٹھی تھی، اپنی اس تذلیل پر سرخ پڑ گئی، البتہ اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی۔ میں صرف یہاں سے نکلنے کے لیے تمہاری مدد کی طلبگار ہوں۔ اپنے معزز معاشرے میں تم میرا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے مت کروانا، بلکہ مجھے طلاق دے دینا۔ میں نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کیا ہوا ہے، ایک بار اگر مجھے یہاں سے رہائی مل جائے تو میرے لیے گزارا کرنا بالکل دشوار نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں تمہاری مدد کروں؟ تم کسی اور کو بھی تو اس کام کے لیے منتخب کر سکتی تھی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں موجود اس کمپیوٹر گریجویٹ لڑکی کی بے بسی سے لطف دے رہی تھی۔ اس لیے کہ تم میرے پہلے گاہک ہو، مجھے ابھی تک کسی شخص نے نہیں چھوا، اور تم نے جس قیمت پر مجھے حاصل کیا اسے دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تمہاری بینک مضبوط ہے۔ میری ماں اور اس کے گنڈے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سر جھکائے اس کے انتخاب کی وجہ بتائی تھی۔ اور یہاں سے نکلنے کے بعد جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم کیا کرو گی؟ تنہا لڑکی کے لیے تو پوری دنیا میں ریڈ لائٹ ایریا بن جاتی ہے۔ حاشر حسن نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا عبید، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن وہ اتنا باحیثیت نہیں کہ ان لوگوں سے ٹکرا سکے۔ اگر ایک بار کسی طرح مجھے یہاں سے آزادی مل جائے تو وہ مجھے اپنا لے گا۔ آخر کو اس نے حقیقت اگل ہی دی۔ اس کی بات سن کر حاشر حسن کا دل چاہ کے وہ زور زور سے کہہ کے لگا۔ وہ لڑکی واقعی ایک وہم تھی جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے حاشر حسن کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی، اور 20 سال کی عمر میں بھی حاشر حسن کو کم از کم اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ ایک وہم کے بچھائے جال میں پھنس جاتا۔ یوں بھی اسے اس قسم کے کسی ایڈونچر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جس کی اطلاع گھر تک پہنچنے کی صورت میں ڈیڈی اس کو دی جانے والی سہولتوں میں کمی کر دیتے۔ نائٹ کلب جانے اور دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار ڈرنک کر لینے کی غلطیوں کو تو وہ نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن ریڈ لائٹ ایریا کی عورتوں سے تعلقات کو وہ کسی صورت بھی معاف نہیں کرتے۔ ان کی اگلی پچھلی نسلوں میں سے ایک فرد نے بھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ تو حاشر حسن تھا جس کی 18ویں سالگرہ کے تحفے کے طور پر اس کے دوستوں نے اسے اس طلسم ہوشربا سے متعارف کرایا تھا۔ اس کے سارے دوست اس سے عمر میں کچھ بڑے تھے، ان کا اس علاقے میں آنا جانا تھا، اور 18ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے حاشر حسن کو بلوغت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس دنیا کی سیر کرائی تھی۔ اس رات حاشر کے حصے میں آنے والی لڑکی کے چارجز بھی انہوں نے ہی ادا کیے تھے۔ حاشر حسن اپنی زندگی کے اس تجربے سے سب سے زیادہ محفوظ ہوا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ اتنا مشتاق ہو چکا تھا کہ وہاں کی چالاک سے چلاک لڑکی بھی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتی تھی۔ طریبہ نامی اس لڑکی کی باتوں پر بھی وہ بیوقوف بننے کے بجائے محظوظ ہوا تھا۔ اس کے آنسوں اور فریادوں نے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے بجائے اس کے اندر کے شیطان کو مزید بھڑکایا تھا، اور پھر ایک مشکل لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے پرلطف تجربے کے بعد اگلی صبح وہ اس کی ماں کو اس کے ارادوں سے باخبر کر کے اپنے گھر سدھار گیا تھا۔
اس رات کے بعد بھی اس نے طریبہ کے ساتھ کئی بار وقت گزارا تھا، لیکن اس نے پھر کبھی اس کے سامنے کوئی التجا نہیں کی تھی۔ وہ نوٹ چھاپنے والی مشین کی طرح دھڑا دھڑ اپنی ماں کو مالا مال کرتی جا رہی تھی۔ حاشر حسن کے ساتھ بھی اس کا رویہ بالکل نارمل ہوتا تھا، البتہ کبھی کبھی اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی نفرت کی جھلک دکھائی دے جاتی تھی، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کسی وہم کے دل میں اپنے لیے موجود جذبات سے کوئی غرض ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب 4 سال کی مدت گزر جانے کے بعد 24 سال کی عمر میں اس نے ایموشنل ہونا سیکھ لیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کاش اس رات وہ طریبہ کی تربیہ کی مدد کرنے کی حامی بھر لیتا تو شاید وہ اپنی موجودہ زندگی سے مختلف زندگی گزار رہی ہوتی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اپنے دل پر اس کی تباہی کا بوجھ نہ ہوتا۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنے کاش اور شاید تھے، اگر وہ حساب کرنے بیٹھتا تو گنتی مشکل ہو جاتی۔ تم جس مسئلے سے دوچار ہو اس کا حل تمہیں ایک ماہر نفسیات کے پاس مل سکتا ہے، یہ خیال تمہارے دل میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر ہادی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ان کی انگلیاں مسلسل ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو گھما رہی تھی۔ آپ کے خیال میں ایک ٹھیک ٹھاک مضبوط جسم، خوبصورت شکل و صورت کا شخص، جس کے ڈریس پر کبھی معمولی سا داغ بھی نہیں ہوتا، جس کے جوتے پر معمولی سی گرد نہیں ہوتی، دن رات خود سے تعفن اڑتا محسوس کرے تو اس کی ذہنی حالت کے صحیح ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ کوئی نارمل شخص کبھی بھی اس طرح محسوس نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر یہ کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہی ہے، اور ایسے پرابلمس کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے ہر میچور شخص ماہر نفسیات سے ہی رجوع کرتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر ہادی کو اپنی کیفیت سے متعلق ایک ایک بات بتائی تھی، اور جواب میں انہوں نے اس سے جو سوال کیا تھا اسے سن کر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ تم جہاں سے یہ مرض لے کر آؤ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے مائسن۔ تم مانتے نہیں، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ ایسے امراض کا علاج ہمارے جیسے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر جسمانی مرض ہوتا تو تم خود اس کا علاج کر سکتے تھے۔ نفسیاتی گرہ ہوتی تو کوئی ماہر نفسیات اسے سلجھا ڈالتا، لیکن یہ روح کی بیماری، اور اس بیماری کا علاج کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر ہادی بولے، تو پھر کیا کروں میں اس مسئلے کے حل کے لیے؟ کسی خانقاہ، کسی مزار کے احاطے میں جا بیٹھوں، کسی صاحب نظر بزرگ کی قبر سے سر ٹکراؤں کہ وہ مجھے اس اذیت سے نجات دلا دے؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر ہادی کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی، اور وہ نہایت غصے سے بولے، قبر پرستی نہیں سکھاتا ہمیں ہمارا مذہب۔ زندگی کے مسائل ہے یہ، ان کا حل ڈھونڈنے بھی زندہ لوگوں کے پاس جاؤ۔ آئی ایم سوری سر، شاید اپنی پریشانی میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں میں۔ وہ شرمندہ ہوا۔ اٹس اوکے، مگر آئندہ بولنے سے پہلے خیال رکھنا۔ انہوں نے فوراً ہی خود پر قابو پایا تھا۔ میں چلتا ہوں سر، پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی نکلتا ہوں، یوں بھی اب میری کسی کلائنٹ کے ساتھ اپائنٹمنٹ نہیں۔ ڈاکٹر ہادی جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ کوئی ضرورت مند تیرے پاس مدد کے لیے آیا تو تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ڈاکٹر ہادی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ میں آئے تھے کہ اچانک ایک میلے کپڑے اور بڑے ہوئے بالوں والے شخص نے ڈاکٹر ہادی کا گریبان پکڑ کر انہیں روک لیا۔ میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، وہ نہایت عاجزی سے بولے تھے۔ حاشر حسن جو اس شخص کو اس کی گستاخی پر ٹوکنا چاہتا تھا، حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ سونڈ بونڈ ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہادی اس میلے لباس، الجھی داڑھی اور الجھے بالوں والے بوڑھے کے سامنے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ کون کس بات کا اہل ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا تیرا کام نہیں۔ جب مریض کو تیرے پاس بھیجا گیا تو اس کا علاج بھی تجھی کو کرنا ہوگا۔ ملنگ نے خون آشام نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے تلخی سے کہا، اور تیزی سے پارکنگ سے نکلتا چلا گیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی مجھ ناچیز کو، کیسے نبھاؤں گا میں؟ وہ وہیں پارکنگ کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ انہیں سہارا دینے کے لیے جھکتے حاشر حسن نے بڑبڑانے کے انداز میں ادا کیا اس کا یہ جملہ سنا تھا، کون تھا یہ بدتمیز آدمی سر؟ انہوں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں آپ نے؟ حاشر حسن کے اندر ان کے انداز نے خود بد مچا دی تھی۔ نو مائی سن، نو، کوئی گستاخ لفظ نہ ادا کرو اس شخص کے لیے۔ تم نہیں جانتے وہ کون تھا۔ ڈاکٹر ہادی نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ کون تھا وہ شخص؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کا دوست۔ ڈاکٹر ہادی کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ یو مین ولی سر؟ وہ بوڑھا کوئی ولی تھا؟ حاشر حسن نے بےتابی سے نظر کو ارد گرد دوڑایا، لیکن اب وہاں دور دور تک اس شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا سر، میں اس سے اپنے مسئلے کا حل معلوم کر لیتا۔ اس کے لہجے میں ہاتھ آئی اس نعمت کے نکل جانے کا افسوس تھا۔ تم نے سنا نہیں تھا، وہ یہ ذمہ داری میری ناتواں کاندھوں پر ڈال گیا ہے۔ ڈاکٹر ہادی کا چہرہ جذبات کی شدت سے ترکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مانتے ہیں شاہ جی آپ کی ذہانت کو، کتنے آرام سے آپ نے اپنی راہ کے کانٹوں کو نکال پھینکا۔ اشفاق خان نے شاہ جی کو سراہا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگے۔ بابا سیاست ہے ہی یہ، اس میں تو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ MNA اور اس کا سر چڑھا SHO کچھ زیادہ ہی ہمارے منہ کو آنے لگے تھے۔ اگر اب بھی ہم ان کا خاتمہ نہ کرواتے تو وہ ہمارے لیے مشکلیں ہی پیدا کرتے چلے جاتے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی، سنا تھا کہ اس SHO نے ہمارے خلاف کئی ثبوت حاصل کر لیے تھے، اور اگر اسے کچھ دن کی مہلت اور مل جاتی تو وہ ان ثبوتوں کو MNA کے حوالے کر دیتا، پھر اس نے تو ان ثبوتوں کے ذریعے
हमें ब्लैकमेल करना ही था। आमिर मिर्ज़ा ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा समझो कि बचत हो गई हम सब की। वो तो इत्तेफाक ही था कि असलम के हाथों शाहिद काज़मी का बेटा मारा गया और जज्बात में आकर शाहिद काज़मी ने हमें धमकाने के लिए वक्त से पहले फ़ोन कर दिया, वरना तो अंधेरे का तीर बनकर हमारे जिगर में उतरने वाला था। उसके जज्बाती पन्ने ने ही हमारा काम आसान भी बना दिया। बेटे की मौत का सुनकर बिल्कुल ही बावला हो गया था वो। पागलपन में ही उसने अपने उस चमचे को असलम के घर दौड़ा दिया। असलम कैसी अफरियत था ये तो तुम लोगों को भी मालूम है। शाहिद काज़मी और उसके पट्टों की हड्डियां भी अभी तक उसे याद करके कब्र में बुलबुला रही होगी। शाहजी ने एक कहका लगाया। आमिर मिर्ज़ा और अशफाक खान ने भी उनका साथ दिया था। बस इस बात का अफसोस है शाहजी कि उनके चक्कर में असलम जैसा काम का बंदा हमारे हाथों से निकल गया। बड़ा दलेर और जीदार था। मुखालफिन को दूसरे जहान की सैर कराने में तो मिनट भी नहीं लगाता था। आमिर मिर्ज़ा ने अफसोस का इजहार किया। मजबूरी थी हमारी, उसे ना मरवाते तो एक दिन वो हमें मरवा देता। कुछ ज़्यादा ही उसका नाम मशहूर होने लगा था। खाली ज़बानी कलामी शोहरत तो खैर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन अब तो वो ऐनी शाहिद की वजह से फंस गया था। अगर हम उससे लातल्की का ऐलान ना करते तो कत्ल के सारे इल्ज़ामात हमारे खाते में आ जाते। कभी किसी मुखालिफ पार्टी के हाथ लग जाता तो हमारे सारे राज लीक आउट हो जाते। हमारे और हमारी पार्टी के मुफाद में उसका मर जाना ही बेहतर था। इसलिए हमने उसके परवाना मौत पर दस्तखत करने में देर नहीं लगाए। काम के बंदों का क्या है, एक जाता है उसकी जगह लेने 10 चले आते हैं। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में उन जोशीले नौजवानों की जो खेप हमारे आदमी तैयार कर रहे हैं, वो कभी भी असलम और उस जैसे दूसरों की जगह को खाली ना होने देंगे। एक जाएगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। वो कहते हैं ना कि हज़ारों मर चुके हैं, लाखों तैयार बैठे हैं, तो समझ लो हमारे साथ भी यही मामला है। जब तक माशरे में ऐसे बेवकूफ़ मौजूद हैं, हमारी तलब और रसद के दरमियान अदम तवाज़ुन हरगिज़ भी पैदा ना हो सकेगा। शाहजी के अयार चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट को देखकर कोई भी शख्स यकीन नहीं कर सकता था कि ये आदमी लाखों दिलों की धड़कन और नौजवानों का आइडियल है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि शाहजी जैसे किरदार हमारी सरजमीन पर नासूर की तरह फैले। ये लोग पहले कौम को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और फिर अपने मफाद की खातिर ख्वाब देखने वाली आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर डालते हैं। उन्हें किसी के घर का दिया बुझने, किसी की इज्जत लूटने, किसी की मांग उजड़ने से कोई गर्ज नहीं होती। ये सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने की गर्ज दिल में छुपाकर सियासत के मैदान में उतरते हैं। लाशों के अनबार उनके लिए दौलत का ढेर पैदा करते चले जाते हैं और हम बेवकूफ़ कौम फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता यंग मैन, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। डॉक्टर हादी आज बिल्कुल मुख्तलिफ रूम में उसके सामने थे। लकी और मैं, ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर मैं खुशकिस्मत होता तो आज इस तरह दर बदर परेशान हाल ना फिर रहा होता। हाशिर हसन ने उनकी बात तस्लीम करने के से इनकार किया। होते हैं कुछ तुम जैसे नाशुक्र और लाइल्म लोग भी होते हैं, जिन्हें सर से पैर तक नेमतों से लाद दिया जाता है, फिर भी वो खुद पर की जाने वाली अल्लाह की मेहरबानियों को तस्लीम नहीं करते। क्या नहीं दिया गया तुम्हें? मजबूत फैमिली बैकग्राउंड, बेहिसाब दौलत, खूबसूरती, अच्छा जहन और बेहतरीन तालीम। कहीं एक जगह भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम मानते नहीं। और अब सिर्फ 24 साल की उम्र में तुम वहाँ भी हो आए हो जहाँ जाने की तमन्ना दिल में लिए लोग दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ भी बुलवाया गया। तुम क्या समझते हो कि तुम अपने पैसे के बलबूते पर वहाँ गए थे? हरगिज़ भी नहीं। लाखों दौलतमंद अपने ख़जानों के ढेर लिए बैठे रह जाते, लेकिन उन्हें उस दर की हाज़िरी नसीब नहीं होती। वहाँ सिर्फ वो हाजिर होते हैं जिन्हें दर हबीब से बाकायदा हाज़िरी की इजाज़त दी जाती है, बगैर किसी तमन्ना के। अगर तुम्हें वहाँ बुलवाया गया था तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी ख़ास मकसद के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर हादी के लहजे में जलाल था। मुंतखब लोगों को तो बड़े बड़े इनामात से नवाजा जाता है सर, लेकिन मुझे वहाँ से क्या अता किया गया? अपने वजूद से उठती बदबू का एहसास जो मुझे खुलकर सांस भी नहीं लेने देता। हाशिर हसन ने शिकवा किया। बदबू का एहसास ही सही, लेकिन तुम्हें कुछ तो अता किया गया ना। तुम खाली हाथ तो उस दर से नहीं लौटे। वहाँ सबको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही नवाजा जाता है। तुम जो खाली दिल लिए वहाँ फिर रहे थे, तुम्हारे अंदर एहसास की जोत जगाना भी तो ज़रूरी था। उस ज़ाहिरी मर्ज़ का इलाज ढूंढोगे तो अपनी बीमारी की जड़ तक भी पहुंच जाओगे। डॉक्टर हादी ने उसे समझाया। बीमारी तो अपनी जानता हूँ मैं, गुनाहों का मर्ज़ लाहक था मुझे, छोड़ चुका हूँ मैं सारे गुनाह, लेकिन कोई अफाका नहीं होता। वजूद पर छाए ताफुन का एहसास अब भी पहले ही की तरह बाकी है, उसने बेबसी से बताया था। डॉक्टर हादी बेसाख्ता ही मुस्कुराए। डॉक्टर होकर इलाज का सही तरीका नहीं जानते तुम? क्या कभी कोई मर्ज़ सिर्फ परहेज़ से ख़त्म हुआ है? जिस समय जो बीमारी दाखिल हो जाए उसके ख़ात्मे के लिए दवा भी तो करनी पड़ती है। गुनाहों को तर्क कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो गुनाह पहले सरजद हो चुके हैं उनके जरसूमे तो बदन को खाते ही रहेंगे। दिन रात अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाता हूँ इन गुनाहों की बख्शिश के लिए, लेकिन वो तो जैसे किसी ऊंचे मीनार पर बैठा है, उस तक मेरी सदा पहुँचती ही नहीं। उसके अंदाज में शिकवा और बेबसी दोनों ही थे। तुमने लोइस
न्यू मार्क की मैट्रिक के निसाब में शामिल नज़म द वॉइस ऑफ गॉड तो ज़रूर पढ़ी होगी। वो लिखता है, आई सोट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लेम टू टॉप मोस्ट स्लीपी, बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, आई ड्वेल अगेन द पीपल। तुम भी उसी गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि खुदा किसी बुलंदी पर बस रहा है और तुम्हें उसकी तलाश में किसी माउंट एवरेस्ट को सर करना होगा। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है हाशिर हसन। खुदा हमेशा इंसानों के दरमियान बसता है, उस तक पहुंचने का रास्ता दुखी इंसानों के दरमियान बसता है, उस तक पहुंचने का रास्ता दुखी इंसानों के दिलों से गुजर कर मिलता है। अगर तुम अपने मर्ज़ का जड़ से खात्मा चाहते हो तो उसकी मखलूक के दुख बांटो, उनसे की गई अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी तलब करो, और अगर कहीं किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो उसकी मदद करो। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे अंदर का माहौल कितनी तेज़ी से बदलता है। जिस्म के गर्द लिपटी बदबूएँ कैसे मुअत्तर झोंकों में बदलती हैं। डॉक्टर हादी उसके मर्ज़ का इलाज बता रहे थे और वो एक टिक उनकी कुशादा पेशानी और रोशन आंखों वाले चेहरे की तरफ देख रहा था। किसी जंगल बियाबान में बसने वाला दराज जुल्फ़ों, लंबे लंबे चोगों और गले में पड़ी ढेरों मालाओं वाला शख्स ही अल्लाह का मंजूर नज़र हो, ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी 3 पीस सूट में लंबी सी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बड़ा जमा फुली AC ऑफिस में भी किसी वली से मुलाकात हो जाती है। ये और बात कि ऐसा शख्स अपने कमरे के बाहर आमिल फ़लाँ और आमिल फ़लाँ का बोर्ड लगाकर नहीं बैठता। तो ये थी इसकी पहली एपिसोड, जो कि यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये नावल एक रूहानी बेस पर है। मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा नावल है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ते हुए, और मैं यकीनन इसको पढ़ूंगी बहुत अच्छे से और जल्दी ही ख़त्म करूंगी। और आप लोग भी मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस नावल के बारे में। और हाँ, मुझे याद आ गया कि मुझे आप लोगों से बहुत कुछ कहना था। मैंने नमल नावल का बोला था कि वो मैंने पढ़ना है, तो आप लोगों के पास 2 वीक्स है, ठीक है। आप लोगों को जो मैंने पोस्ट दी हुई है, मतलब जिस पर आप लोगों ने वोटिंग करनी है, तो अगर किसी को आइडिया नहीं है, कोई अगर नहीं भी सुनना चाहता, तो वो नो पर जाकर वोट दे, ताकि जो लोग सुनना चाह रहे हैं उनके यस से जो 70% बनना है वो ना बने, क्योंकि 70% जब हो जाएगा तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 2 वीक्स है, जिसमें भी अभी बहुत कम टाइम रह गया है। इसी महीने के मतलब ये जो मंथ ख़त्म होगा, उसके बाद जो नया मंथ आएगा उसमें मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूँगी नमल नावल, अगर वोटिंग अच्छी रही, ठीक है। आप लोगों ने किसी और के सेल फ़ोन से करना है, किसी के भी सेल फ़ोन से करना है, लेकिन अगर आप जितने ज़्यादा आप लोग चाहते हो, जितने ज़्यादा वोट डाल सकते हो डालो, क्योंकि अभी मैंने देखा 67% लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं, और जो 33% है उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नवल नहीं सुनना चाहते। तो अब आप लोग चाहते हैं तो जाइए और वहाँ पर जाकर वोट कीजिए। इसके अलावा मैंने जो नावल था महागुल का राज आंखें तेरी, आई थिंक सो यही नावल है, मैं भूल जाती हूँ कि उसका नाम एग्जैक्ट क्या है। उसका सीज़न 2 मैं अपने दूसरे चैनल नावल्स फॉर एवर PDF चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ वेरी सून। आई थिंक सो बॉडीगार्ड के बाद मैं इंशाल्लाह वही वाला नावल स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और अगर अभी तक आप लोगों ने राज आंखें तेरी नावल नहीं सुना तो सुन लीजिए, और अगर सुना है तो इंतज़ार कीजिए, उसका सीज़न 2 मैं उस चैनल पर अपलोड करूँगी। लेकिन उसके स्टार्टिंग में मैं उसका थंबनेल लगाऊँगी उसके नाम के साथ, लेकिन बाद में मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बाद में चैनल को स्ट्राइक आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती चैनल के लिए। तो ठीक है, अब और कौन सी बात रहती है, बस यही मैंने कहना था। इसके अलावा और बहुत सारे अच्छे अच्छे नावल्स हैं जो कि मैंने सोचा हुआ है आपको देने हैं, और मे बी वो पहले से मौजूद ना हो क्योंकि वो परचेज़ड होंगे, ठीक है। और जैसा कि बता चुकी हूँ कि उसमें नाम भी नहीं होगा, उसमें आप लोगों को राइटर का नेम भी नहीं पता होगा, सिर्फ कहानी होगी जो आप लोग आएंगे सुनेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करके मैं बताऊँगी, लेकिन उसका मैं नावल का नेम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।